نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہ کی توفیق سے آج ہم چھٹا پارہ شروع کر رہے ہیں اور چھٹے پارے میں سورہ نساء کے آخری 4 رکوع ہیں اور سورہ مائدہ کے پہلے 10 رکوع ہیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ میں تھوڑا سا سورہ نساء کے بارے میں بتا دوں کہ سورہ نساء کا جو ہے ہم نے چوتھا پارہ ہم نے پڑھ لیا، 5واں پارہ پڑھ لیا، اب ہم چھٹے پہ ہیں۔ تو سورہ نساء شروع ہوئی تھی چوتھے پارے سے اور پورا 5واں پارہ میں ہم نے سورہ نساء پڑھی اور سورہ نساء کا اب زیادہ تر حصہ جو تھا وہ 5ویں پارے میں تھا۔ اب ہم اس کا لاسٹ حصہ پڑھ رہے ہیں اور ہم نے دیکھا جیسے ہم کو معلوم ہے ہم نے اتنا 2 پاروں میں پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس میں کیا ہے خطاب مومنین اور منافقین سے ہے اور سورہ نساء میں انسانی تہذیب کے جو ہے نا جو مائکرو ایشو تھے نا وہ بتائے گئے تھے، مطلب اندرونی جو سب باریک تھی آپس میں اپنا اسپاؤس کے ساتھ، اپنے زوج کے ساتھ، اپنے بچے کا حمل، اس کی رضاعت، اس کو کتنا دودھ پلانا ہے، آپس میں کس طرح سے رہنا ہے، کیونکہ یہ سب اپنی خاندانی فیملی لائف کے بارے میں سارے احکامات، ساری عبادات، ساری شرعی احکامات بتائے گئے۔ کیونکہ ہم کو پتہ ہے کہ معاشرے کا جو اکائی ہے نا، یعنی جو میجرنگ یونٹ ہے وہ خاندان ہوتا ہے اور آپس کے تعلقات پہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ یہ معاشرے کو بالکل صحیح کرنا تھا۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے مشرقی مکہ اور ایون مدینے میں جب ہجرت کر کے آئے، سارا ان کا معاشرتی ایریا جو ہے بالکل ہی کرپٹ تھا، زنا ہوتا تھا، بچیوں کو قتل کیا جاتا تھا، دفنایا جاتا تھا، جھوٹ، سود، قتل، غارت گری، بےایمانی، یہ سب چلتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو ایک نیا معاشرہ بنانا تھا ہر ایک کو، اور کہاں سے شروع کیا اور کہاں سے وہی نازل ہوئی، کہاں سے احکامات شروع ہوئے، انسائڈ مائکرو ایشو سے۔ اب جو ہے اس کے بعد اب سارا ہم پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، پورا 5واں پارے میں ہم نے پڑھے۔ اب یہ دائرہ ہے نا جو شروع ہو رہا ہے گھر کے اندر سے، اب وہ آہستہ آہستہ دائرہ جو ہے باہر آئے گا۔ ہم دیکھیں گے سارے احکامات اب تھوڑے باہر آئیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح بات چیت کرنا ہے، کیا چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد جو ہے معاشرے کے اندر ہم آئیں گے، پھر ہم دیکھیں گے سیاست اور کیا اپنے جو احکامات ہیں اس میں ہم کریں گے۔ میں 1 سیکنڈ سب کو میوٹ کر دیتی ہوں۔ السلام علیکم۔ میری آواز آ رہی ہے؟ کوئی ایک مجھے بتا دے۔ جی الحمدللہ آ رہی ہے۔ اوکے، آ رہی ہے بالکل۔ اب ہم جو ہیں اب ہم تھوڑا سا خاندان سے اپنے گھر کے اندر سے نکل کے اب ہم جو احکامات دیکھیں گے آپس کے بارے میں کہ کیا بات ہو رہی ہے، اور 2 احباب ہیں ان کے ایٹیکیٹس بتائے جائیں گے زندگی کے بارے میں، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا مگر مظلوم کو اجازت ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب سنتا جانتا ہے۔ اگر تم کسی نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ یا کسی برائی سے درگزر کرو، بس یقیناً اللہ تعالیٰ پوری معافی کرنے والا اور پوری قدرت والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا بتا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہاں پر شریعت کے بارے میں، اب دیکھیں شریعت احکامات آ رہے ہیں۔ اب ہم آگے اپنے دوستوں سے، لوگوں سے کس طرح سے باتیں کریں، کس طرح سے ان کے ساتھ پیش آئیں۔ تو یہاں پر پہلی ممانعت کیا کی گئی؟ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا۔ اب کس قسم کی برائی سے ممانعت ہے؟ 2 اس کے مفہوم لیے گئے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر کوئی برائی دیکھو تم کسی میں تو اس کا چرچا نہ کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، جیسے ان کی پیچھے غیبت نہ کرو، ان کو الگ سے لے جا کے ان کی سمجھاؤ، کسی پہ بہتان مت لگاؤ اور کسی کے عیب کی پردہ پوشی کرو، یہ بتایا گیا۔ اور دوسرا یہ ہے اس کے معنی مفہوم آتا ہے کہ برائی کو علل عام اور علل اعلان برائی کرنا بھی سخت ناپسندیدہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ مگر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا من ظلم، کہ اگر کوئی سوائے اس کے کہ اگر مظلوم کو اجازت ہے،
تو اب یہاں پر ایک چیز کا جو ہے نا بتا دیا گیا اللہ، حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور کہا مجھے میرا پڑوسی ایذا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم اپنا سامان نکال کر باہر رستے میں رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا، چنانچہ جو بھی گزرتا اس سے پوچھتا، وہ پڑوسی کی ظالمانہ رویے کی وضاحت کرتا تو سن کر ہر راہگزر اس پر لعنت ملامت کرتا۔ تو پڑوسی نے یہ صورت حال دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ کے لیے ایذا نہ پہنچانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس سے کیا ہوا، کسی سے اگر غلطی بھی ہو جائے تو کیا ہوتا ہے کہ اس سے جو ظلم کر رہا ہے جب اس کے لوگوں کے سامنے بیان کیا جاتا ہے تو اس کی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ شاید وہ ظلم سے باز آ جائے اور اس کی تلافی کی کوشش کرے۔ ٹھیک ہے، یہ بات ہے، ایک اس کی اجازت ہے، مظلوم کو اجازت ہے۔ اور دوسری آیت میں جو بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر نیکی کو علانیہ کرو یا پوشیدہ، تو تم نیکی کر بھی سکتے ہو، نیکی تو کرو، تم اس کو چھپا کر بھی کر سکتے ہو، دکھا کر بھی کر سکتے ہو، سب کے سامنے بھی کر سکتے ہو، مگر جب سامنے کرو تو آپ کی نیت اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس میں کتنا اخلاص ہے۔ ریاکاری نہیں ہونی چاہیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے دیکھو میں تو کتنا کری، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اگر آپ کی نیت یہ ہے کہ اگر آپ علانیہ کریں کہ آپ کو دیکھ کے کوئی اور بھی جو ہے اس نیکی کرنے کی طرف راغب ہو، اگر آپ کی یہ نیت ہے تو وہ قبول ہوگی۔ اگر ریاکاری آ گئی تو پھر یوزلیس ہے، وہ تو بالکل راک بن کے اٹھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب کوئی اگر کوئی ظلم بھی کرے تم پر تو تم اس کا برابر کا بدلہ لے سکتے ہو، مگر اس سے زیادہ نہیں کرنا، اس سے زیادہ نہیں کرنا، اور معاف کر دو تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے۔ تو معاف کرنے کا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ چاہیے کہ تم کو معاف کر دو اور درگزر کرو۔ اگر یہ تم پسند نہیں کرتے، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت فرمائے؟ اللہ تو غفور رحیم ہے۔ تو جو شخص معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کا بڑا مرتبہ ہے۔ حضرت ابو قبصہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تین چیزیں ہیں جنہیں میں قسم کھا کر بیان کرتا ہوں، وہ تین یہ ہیں، صدقہ کی وجہ سے کسی بندے کا مال کم نہیں ہوگا، اور جس کسی بندے پر کوئی ظلم کیا گیا اور جس پر اس نے صبر کر لیا تو اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ دیکھیں کتنا بڑا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ اور جس کسی نے مخلوق سے سوال کرنے کا دروازہ کھول دیا، اللہ تعالیٰ اس پر تنگ دستی کا دروازہ کھول دے گا، یعنی کہ وہ ہمیشہ فقیر ہی رہے گا، اور جس قدر بھی مال جمع کرے گا اس کا فقر ختم نہیں ہوگا۔ مگر دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں پر اس سیکنڈ آیت میں یہ بتا رہے ہیں نا، اگر تم معاف کرو تو اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، اے میرے رب، تیرے نزدیک بندوں میں سب سے بڑا عزت والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، من اذا قدر غفر، یعنی جو شخص قدرت ہوتے ہوئے معاف کر دے وہ اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا ہے۔ اور حضرت انس رضی اللہ عنہ تعالیٰ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی زبان کو محفوظ رکھے اللہ تعالیٰ اس کی پوشیدہ چیزوں کی پردہ پوشی کرے گا، اور جو شخص اپنے غصے کو روک لے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس سے اپنے عذاب کو روک لے گا، اور جو شخص اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عذر پیش کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی عذر کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو معاف کرنے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ ہم کو درگزر کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ تاکہ آپ بھی ہم کو اس دن جب کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا اللہ تعالیٰ اس دن آپ ہم کو معاف کر دیں، ہماری جو برائیاں ہیں ان پہ آپ پردہ پوشی کر دیجیے، آمین ثم آمین۔ اب ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ ایمانیات کی بات ہو رہی ہے آیت نمبر 150 اور 150 سے 152 تک، اور اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ تمام رسولوں پر ایمان لانا فرض ہے۔ پڑھتے ہیں ہم آیت، اس کے بعد تھوڑا سا بتاتی ہوں۔ جو لوگ اللہ کے ساتھ، نیکسٹ پیج، جو لوگ اللہ کے ساتھ اور اس کے پیغمبروں کے ساتھ کفر کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق رکھیں، اور جو لوگ کہتے ہیں بعض نبیوں پر تو ہمارا ایمان ہے اور بعض پر تو نہیں، اور چاہتے ہیں کہ اس کے اور اس کے بین کوئی راہ نکالیں، یقین مانو یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں، اور کافروں کے لیے ہم نے اہانت آمیز سزا تیار کر رکھی ہے۔ اور جو لوگ اللہ پر، اس کے تمام پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں اور ان میں سے کسی میں فرق نہیں کرتے، یہ ہیں جنہیں اللہ ان کو پورا ثواب دے گا، اور اللہ بڑی مغفرت والا اور رحمت والا ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے تمام رسولوں پہ ایمان لانا فرض ہے۔ مسلمانوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا سورہ بقرہ کے آخر کے ختم کے قریب
آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسول. ایمان لائے رسول اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا، ایمان لائے رسول اس پر جو اس کی طرف نازل کیا گیا اور ان کے رب کی طرف سے، اور مومنین بھی ایمان لائے، سب ایمان لائے اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر. انہوں نے کہا کہ ہم تفریق نہیں کرتے اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان بھی. اب یہاں پر جو بتایا جا رہا ہے کہ جو شخص صرف اللہ پر ایمان لائے، تفریق کیا ہوئی اس کے معنی بتاتی ہیں. جو شخص اللہ پر ایمان لائے اور کسی رسول پر ایمان نہ لائے، یہ بھی کفر ہے. اللہ نے بولا نا کہ صاف صاف وہ کافر ہے. یقین مانو کہ یہ سب لوگ اصلی کافر ہیں. یعنی جو شخص صرف اللہ پر ایمان لائے اور کسی رسول پر ایمان نہ لائے، یہ بھی کفر ہے. نمبر 2، یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کرتا ہے. بعض رسولوں پر ایمان لائے اور بعض کو انکار کرے، یہ بھی تفریق ہے. یہود و نصارہ دونوں کا یہاں پہ ذکر ہے کہ یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کا انکار کیا، اور یہود و نصارہ دونوں نے حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی وہ منکر ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے ہر نبی پر ایمان لانا فرض ہے. پھر ہم آگے چلتے ہیں. یہاں پر رکوع نمبر 22 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 153 سے 162 تک، اور یہاں پر جو ہے یہود کے جرائم کا ذکر واپس آیا ہے اور ان کی سزاؤں کا ذکر آیا ہے. تو دیکھتے ہیں پہلی آیت میں سے پہلا یہاں پر ان کا جرم بتایا جا رہا ہے. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں. اہل کتاب کون؟ یہودی اور نصارہ بھی. آپ سے یہ اہل کتاب درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان کے پاس کوئی آسمانی کتاب لائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تو انہوں نے اس سے بہت بڑی درخواست کی تھی کہ ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو، ہمیں کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کو دکھا دے. بس ان کے ظلم کے باعث ان پر کیا، اب اس جرم کی کیا سزا ملی؟ بس اس ظلم کے باعث ان پر کڑاکے کی بجلی آ پڑی. پھر باوجود ان کے پاس بہت دلیلیں پہنچ چکی تھی، انہوں نے بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. اب دیکھیے، ایک تو نمبر یہ بڑا ان کا جرم تھا کہ ہم کو کھلم کھلا اللہ کو دکھا دیں. اللہ تعالیٰ نے آلریڈی ان کے اوپر اس کی سزا پھینک دی. اب انہوں نے کیا بچھڑے کو اپنا معبود بنا لیا. لیکن ہم نے یہ بھی معاف فرما دیا، ہم نے موسیٰ کو کھلا غلبہ اور صریح دلیل عنایت فرمائی. اور ان کا قول، پھر اس کے بعد کیا جرم ہے؟ اور ان کا قول لینے کے لیے ہم نے ان کے سروں پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور انہیں حکم دیا کہ سجدہ کرتے ہوئے دروازے میں جاؤ، اور یہ بھی فرمایا کہ ہفتے کے دن میں تجاوز نہ کرنا. ہم نے ان سے سخت قول و قرار لیے. یہ سزا تھی، یہ بسبب کس کے؟ ان کی عہد شکنی کی. سیکنڈ کیا ہے ان کا جرم؟ عہد شکنی کہ، اور احکام الہی کے ساتھ کفر کرنے کی، اور اللہ کے نبیوں کو ناحق قتل کر ڈالنے کی. دیکھیں ان کے سارے واپس اللہ تعالیٰ دہرا رہے ان کے سارے جو ظلم تھے، اور اس سبب سے کہ یوں کہتے تھے ہمارے دلوں پر غلاف ہے. حالانکہ دراصل ان کی کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے. اس لیے قدیر خلیل ہی ایمان لاتے ہیں. یعنی قدیر خلیل یعنی بہت ہی کم ان کے ایمان لاتے ہیں. اور یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا. آگے چلتے، پہلے میں تھوڑا سا یہاں سے بتا دوں. یہاں پہ جو ہے یہود کے بیجا سوالات اور بری حرکتوں کا تذکرہ اور ان کے جو عہد توڑنے کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہودوں کی شرارتوں اور ان کی ضد اور عناد کا تذکرہ قرآن مجید میں بہت جگہ بیان ہے. اور ان کو ایمان تو نہ لانا تھا، لیکن ضد و عناد کی وجہ سے طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی باتوں سے تکلیف پہنچتی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دے رہے ہیں، اور یہودیوں کا مطالبہ کا ذکر فرما رہے ہیں کہ وہ بھی لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسے ہی سوالات کرتے تھے. تو کتاب اترنے پر ہم ایمان لا سکتے، وہ یہ کہتے تھے نا کتاب اترنے پر ہم ایمان لا سکتے ہیں، مگر جب کتاب اتر گئی ان کے اوپر تورات، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم نہیں مانیں گے تیرے آسمان پر چڑھنے کو یہاں تک کہ تو اتار دے ہمارے اوپر ایک کتاب جسے ہم خود پڑھ لیں. تو نہ مشرکین مکہ کو ایمان لانا تھا، نہ یہودیوں کو. خواہ کی آر پکڑتے تھے اور ایمان لانے کے لیے بہانے ڈھونڈتے تھے. اب انہوں نے کیا کیا یہاں پر کہ اب ان کا جو سب سے بڑا جرم یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، اس کا کافی ذکر ہے اس صورت میں اور آگے بھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو انہوں نے زیادتیاں کی، پھر اس کی سزا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یوں کہنے کے باعث کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح عیسی ابن مریم کو قتل کر دیا، حالانکہ نہ تو انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ ہی سولی پر چڑھایا، بلکہ ان کے لیے ان عیسیٰ کا شبیہ بنا دیا گیا، یعنی شبے میں ڈال دیا گیا. یقین جانو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اختلاف کرنے والے ان کے بارے میں شک میں ہیں. انہیں اس کا کوئی یقین نہیں بجز تخمینی باتوں پر عمل کرنے کے. اتنا یقینی ہے کہ انہوں نے انہیں قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کتنا بڑا الزام لگایا.
اللہ تعالیٰ نے ان کے قول کی نفی کر دی. یہودیوں کا دعویٰ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تردید فرمائی کہ یہودیوں نے نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا ہے اور نہ ہی صلیب پر چڑھایا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بحفاظت آسمانوں پر اٹھا لیا. اہل سنہ اور تمام جامع کے ہاں قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ قطعی اور اجماعی، ہم کو سب کو پتہ ہے یہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا. اور اس میں مختلف احادیث سے بھی یہ بات ثابت ہے. اور پھر احادیث میں آسمان پر اٹھائے جانے کے علاوہ قیامت کے قریب ان کے نزول کا اور دیگر بہت سی باتوں کا بھی تذکرہ ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ بڑا زبردست اور پوری حکمتوں والا ہے. اہل کتاب میں ایک ایسا بھی نہ بچے گا جو عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے. قیامت کے دن آپ ان پر گواہ ہوں گے جو نفیس چیزیں. اچھا، اب یہاں پر جو ہے نا پھر اللہ تعالیٰ کا یہ بتا رہے ہیں، یہاں پہ بات ختم ہوئی حضرت عیسیٰ کی اور پھر واپس آئے گی. تو یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو اٹھا لیا گیا اور پھر اس کے بعد جو ہے موت سے پہلے ان پر کوئی ایمان نہ لا. اہل کتاب میں ایک ایسا نہ بچے گا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لا چکے. تو یہاں پر جو ہے بتائی جائے حدیث کا ایک مفہوم بتاتی ہوں کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ دمشق میں منارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی، اور آپ خنزیر کو قتل کریں گے اور سلیب توڑ دیں گے اور جزیہ معاف کر دیں گے اور کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے. دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا اور یاجوج و ماجوج کا ظہور وہ فساد بھی آپ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہوگا. بالآخر آپ ہی کی بددعا سے ان کی ہلاکت واقع ہوگی. تو یہ ہمارے حدیثوں سے ہم کو ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے واپس آئیں گے قیامت سے پہلے، اور یہ سارے جو ہوں گے دجال کا قتل آپ کے ہاتھ سے ہوگا، پھر یاجوج ماجوج بھی کا فساد بھی ختم کریں گے. یہ سب ہم کو پتہ چلتا ہے حدیثوں سے. پھر اہل کتاب میں سے پھر اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اب جو ہے نا کیا یہاں پر آ رہا ہے ان کی جو ہے نا مزید سزائیں اور ان کے جرم کا یہاں پہ تذکرہ ہے، 8واں جرم، 9واں، 10واں. مگر پھر یہ بتایا جا رہا ہے ان میں کہ ہے نا پھر بعض ان میں سے سارے یہودی اور نصارے ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ان میں سے ڈیفرنٹ بھی کائنڈ ہے. آگے پڑھتے ہیں. جو نفی چیزیں ان کے لیے حلال کی گئی تھی وہ ہم نے ان پر حرام کر دی. تو یہ ان کی ایک سزا میں سے ایک سزا تھی. ان کے ظلم کے باعث اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنے کی باعث. دیکھیے کون سا ظلم تھا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے اکثر لوگوں کو روکنی تھی. اور سود جس سے منع کیے گئے تھے اسے لینے کے باعث، اور لوگوں کو ناحق مار کھانے کے باعث. اور ان میں سے جو کفار ہیں ہم نے ان کے لیے المناک عذاب مہیا کر رکھا ہے. لیکن ان میں سے جو کامل اور مضبوط، اب جو سارے لوگ ایک جیسے نہیں تھے، ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جو ان میں سے جو کامل اور مضبوط علم والے ہیں اور ایمان والے ہیں، جو اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ کی طرف اتارا گیا ہے اور جو آپ سے پہلے اتارا گیا اس پہ ایمان لاتے ہیں، اور نمازوں کو قائم رکھنے والے ہیں اور زکوٰۃ کی ادا کرنے والے ہیں اور اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، یہ ہیں جنہیں ہم بہت بڑا اجر عطا فرمائیں گے. تو ان میں سے بھی بعض ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اجر فرمانے کا وعدہ کیا ہے. یقیناً ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی کی جیسے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے بعد والے نبیوں کی طرف کی، اور ہم نے وحی کی ابراہیم اور اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور ان کی اولاد پر، اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور عطا فرمائی. اور آپ سے پہلے کے بہت سے رسولوں کے واقعات ہم نے آپ سے بیان کیے ہیں، اور بہت سے رسولوں کے نہیں بھی کیے. اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر کلام کیا. تو یہاں پر اب کیا بتایا اللہ تعالیٰ کہ جب ان لوگوں کا ایک سوال ہوتا تھا نا کہ انسان پر ہی کیوں وحی نازل ہوئی، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اہل کتاب جو ہیں یہودی اور نصارہ، یہ تو تورات پڑھی ہوئی ہے، ان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے، حضرت موسیٰ سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، ان کو سب پتا تھا. تو پھر حضرت ان آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی طرف وہی بھیجی جیسا کہ ہم نے ان سارے نبیوں کی طرف بھیجی تھی. حضرت نوح علیہ السلام سے لے کے اس کے بعد جتنے انبیاء آئے ان سب کو وہی بھیجی تھی. اس سے ان لوگوں کا تعجب دور فرمایا جو آپ کی نبوت کو نئی چیز سمجھتے تھے، یعنی یہ سمجھتے تھے یہ دعویٰ نبوت کر کے نئی بات فرما رہے ہیں. ان لوگوں کی بھی تردید ہوئی جو لوگ کہتے تھے کہ انسان نبی بن کر آیا کیوں آیا، اور جو لوگ سلسلہ نبوت سے واقف تھے وہ تو جانتے ہی تھے کہ پہلے جو انبیاء کرام آئے ہیں وہ بھی انسانی تھے. تو پھر یہ کیوں اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے؟ یہ اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے. اور مخلوق کو رائے داد بتانے کے لیے آئے تھے یہ نبی، اور کیونکہ محض اپنی عقل سے تو پوری طرح ہم کو ایمانیات نہیں سمجھ آتی، تو اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہم لوگوں کے پاس بھیجتا رہا، رسولوں کو، نبیوں کو کتابیں بھیجتا رہا. تو یہ باتیں یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ.
ہم نے انہیں رسول بنایا خوشخبریاں سنانے والے اور آگاہ کرنے والے، تاکہ لوگوں کی کوئی حجت اور الزام رسولوں کے بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ پر نہ رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ بڑا غالب اور بڑا حکمت والا ہے۔ اب حجت کیا نہ رہ جائے؟ حجت کے بارے میں یہ ہے کہ یہ لوگ کتنے دفعہ قرآن میں یہ آیا ہے نا کہ یہ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ اگر سورہ طہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر ہم ان پیغمبروں کو بھیجنے سے، اگر ہم ان کو پیغمبر کے بھیجنے سے پہلے ہی ہلاک کر دیتے تو وہ کہتے، قیامت کے دن وہ کہتے، اے ہمارے پروردگار تم نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے بیشتر ہی تیری آیات کی پیروی کرتے۔ دیکھیے قیامت کے دن وہ ایسا بولتے کہ اگر آپ بھیجتے کوئی رسول کو تو ہم آپ کی آیات کی پیروی کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب رسول بھیجے ان کو بھی چھٹلانے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے اس حجت کو ختم کرنے کے لیے رسول بھیجتے رہے۔ تو جو کچھ آپ کی طرف اتارا ہے اس کی بابت خود اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ اسے اپنے علم سے اتارا ہے، اور فرشتے بھی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بطور گواہ کافی ہے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی راہ سے اوروں کو روکا وہ یقیناً گمراہی میں دور نکل گئے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا انہیں اللہ تعالیٰ ہرگز نہ بخشے گا اور نہ انہیں کوئی راہ دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے نہ بنا، آمین۔ پھر بجز جہنم کی راہ کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ پڑے رہیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے۔ اللہم اجرنا من النار، آمین۔ اے لوگو تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے حق لے کر رسول آ گیا ہے، بس تم ایمان لاؤ تاکہ تمہارے لیے بہتری ہو، اور اگر تم کافر ہو گئے تو اللہ ہی کی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں اور زمین میں، اور اللہ دانا اور حکمت والا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ بے پرواہ ہے۔ حدیث قدسی میں آیا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے بندو اگر تمہارا اول و آخر تم تمام انسان اور جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سے سب سے زیادہ متقی ہو تو اس سے میری بادشاہی میں اضافہ نہیں ہوگا، اور اگر تمہارے اول و آخر اور انس و جن اس ایک آدمی کے دل کی طرح ہو جائے جو تم میں سب سے بڑا نافرمان ہو تو اس سے میری بادشاہی میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اے میرے بندو اگر تم سب ایک میدان میں جمع ہو جاؤ اور مجھ سے سوال کرو اور میں ہر انسان کو اس کے سوال کے مطابق عطا کروں تو اس سے میرے خزانے میں اتنی ہی کمی ہوگی جتنی سوئی کی سمندر میں ڈبو کر نکالنے سے سمندر کے پانی میں ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم جو نیک اعمال کرتے ہیں وہ اپنے ہی لیے کرتے ہیں، اور جو برا اعمال کریں گے وہ ہم ہی پر آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ غلو کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ غلو نہیں کرنا چاہیے، پھر ہم آگے دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کلمے کے بارے میں بتا رہے ہیں اور روح کا، حضرت عیسیٰ کا۔ تو پڑھتے ہیں، پہلے میں غلو کا بتا دوں۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کو اس کی حد سے بڑھا دینا۔ تو جس طرح سے حضرت جو یہودی تھے انہوں نے کیا کیا تھا، عیسائی تھے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کے بارے میں کہا کہ انہیں رسالت و بندگی کے مقام سے اٹھا کے کیا کیا، الہ بنا دیا تھا کہ اللہ جو ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کی طرح، اور ان کو اللہ کی طرح عبادت کرنے لگے تھے۔ تو غلو سے منع فرمائے نا، اور غلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث میں فرمایا نا کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ تم مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بڑھایا، میں تو صرف اللہ کا بندہ ہوں، بس تم مجھے اس کا بندہ رسول ہی کہنا۔ لیکن ہم کیا ہے، افسوس امت محمدیہ کے باوجود بھی ہم غلو سے محفوظ نہیں رہ سکتے۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو اے اہل کتاب اپنے دین کے بارے میں حد سے نہ گزرو، لا تغلو، غلو نہ کرو، اور اللہ پر بجز حق کے اور کچھ نہ کہو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام تو صرف اللہ تعالیٰ کے رسول اور اس کے کلمہ کن سے پیدا شدہ ہیں، جسے مریم علیہ السلام کی طرف ڈال دیا تھا، اور اس کے پاس روح ہے، اس لیے تم اللہ کو اور اس کے سب رسولوں کو مانو اور نہ کہو کہ اللہ تین ہے، اس سے باز آ جاؤ کہ تمہارے لیے بہتری ہے۔ اللہ عبادت کے لائق تو صرف ایک ہی ہے، اور وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی اولاد ہو، اسی کے لیے ہے وہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں، اللہ کافی ہے کام بنانے والا۔ مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے میں کوئی تنگ و آر یا تکبر و انکار ہرگز ہو ہی نہیں سکتا، نہ مقرب فرشتوں کو اس کی بندگی سے۔ جو بھی دل چرایا تکبر و انکار کرے، اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا اپنی طرف جمع کرے گا۔ اب جو ہے نا یہ کلمے کی جو بات ہے اس پہ بھی لوگوں نے اعتراض کیا، اور پھر روح ہے جو اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں۔ تو کلمہ تو جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں کل کی طرف اشارہ کیا ہے کہ کلمہ تو کل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ یاسین میں فرمایا نا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکن، یعنی امر یہی ہے کہ جب کسی چیز کا اللہ تعالیٰ ارادہ فرماتا ہے تو کن فرما دیتا ہے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سورہ آل عمران میں بھی ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خوشخبری دی کہ تمہارا بیٹا پیدا ہوگا تو انہوں نے کہا میری اولاد کہاں سے ہوگی، مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں۔ تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کذالک اللہ یخلق
ما یشاء اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکن. ایسا ہی ہوگا, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو چاہے, جب وہ کسی امر کا فیصلہ فرماتا ہے تو بس اس کو کن فرما دیتا ہے, لہٰذا وہ ہو جاتا ہے. تو اولاد کے پیدا ہونے کا جو ظاہری سبب ہوتا ہے, اور چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش موجود نہیں ہوا, اس لیے ان کو کلمہ اللہ فرمایا, کیونکہ وہ صرف لفظ کن سے پیدا ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ بھی فرمایا کہ کن, جو یہ اللہ کا کلمہ کن سے پیدا ہوئے. اور پھر روح جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح ہے, جیسی تمام ارواح ہیں, ہم بھی تو سارے ارواح ہیں. جب حضرت آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے مورتی بنائی تھی مٹی کی, تو بالکل یہ مٹی کی مورتی پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے بولا میں نے اپنی روح پھونکی, تو اس میں جان آ گئی, پورے کے پورے انسان کھڑا ہو گیا. تو اسی طرح ہم سب میں جو روح ہے وہ ہمیں, جب ہماری روح نکل جاتی ہے ہم بھی مردہ ہو جاتے ہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں بھی وہی روح ہے. تو مگر لوگ اس میں بھی غلو کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ عقیدہ یتیم کا, تو یہاں پہ جو ہے عقیدہ تسلیف کی تردید فرمانے اللہ تعالیٰ کہ نصارہ کے 3 فرقے تھے. ایک کہتا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام خود خدا ہے, اور دوسرا فرقہ کہتا تھا عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں, اور تیسرا کہتا تھا 3 میں سے ایک ہے, تیسرے ہیں, یعنی اللہ تعالیٰ ایک, روح القدس ایک, اور ایک عیسیٰ علیہ السلام, تینوں کا مجموعہ خدا ہے. یہاں پہ پھر اللہ تعالیٰ پھر اسی بارے میں بات کریں. بس جو لوگ ایمان لائے اور شائستہ اعمال کیے ہیں, ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا, اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا. اور جن لوگوں نے ننگ و آر اور سرکشی کا انکار کیا, انہیں المناک عذاب دے گا. وہ اپنے لیے سوائے اللہ کی کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے. اے لوگوں, تمہارے پاس تمہاری رب کی طرف سے سند و دلیل آ پہنچی ہے. برہان یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. برہان اور نور کا ذکر کیا قرآن مجید کے بارے میں. اے لوگوں, تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی ہے, اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے. بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائے, اسے مضبوط پکڑ لیا, انہیں تو وہ عنقریب اپنی رحمت و فضل میں لے لے گا, اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت و کرم میں, اپنے رحمت کے دامن میں ہم کو لے لے, اپنے فضل کے دامن میں ہم کو لے لے, آمین. اب آخر میں جو ہے اس سورہ نساء کے لاسٹ میں واپس جو ہے کلالہ کا ذکر ہو چکا ہے, مگر کلالہ کی میراث کا حکم کا واپس یہاں پہ بتایا گیا ہے. کلالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ہوتا ہے جس کی اولاد کا والدین نہ ہو, اور تعزیز اور تجہیز یعنی کہ اس کا تدفین اور تکفین اور قرض کی ادائیگی اور وصیت کے بعد کلالہ کی اگر ایک بہن ہو تو اس سے نصف یعنی ہاف, اور یہ 2 یا زیادہ ہو تو 2/3 یعنی 2/3, اور بھائی ہو تو ساری وراثت, اور بہن بھائی دونوں ہوں تو میل یعنی مذکر کو مؤنث سے دگنا ملے گا. تو یہ بتایا گیا. پڑھتے ہیں, آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے. اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اسے کے لیے چھوڑے گا ہوئے مال کا آدھا حصہ ہوگا, وہ بھائی اس کی بہن کا وارث ہوگا اگر اس کی اولاد نہ ہو. بس اگر بہنیں 2 ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے اور کا 2/3 ملے گا. اور اگر کئی شخص اس ناطے کی ہیں, مرد بھی اور عورتیں بھی, تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے بتائے ہوئے احکامات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین آمین. آگے چلتے ہیں ہم. الحمدللہ ہماری سورہ مائدہ شروع ہو رہی ہے. اب سورہ مائدہ اور سورہ نساء کا دونوں کا جوڑا ہے. جس طرح قرآن میں صورتوں کے جوڑے ہیں نا, جیسے سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران وغیرہ, تو سورہ مائدہ اور سورہ نساء کا بھی جوڑا ہے. دونوں میں شرعی مسائل بیان کیے گئے. ابھی جیسا میں نے بتایا تھا سورہ نساء میں مائکرو ایشوز بتائے گئے تھے. اب ہم آگے سے وہ دائرہ ہے نا اپنا بڑھا رہے ہیں, جیسے ایک سرکل ہوتا ہے اس کو بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. اب جو ہے سورہ مائدہ میں میکرو ایشوز ہیں, تھوڑے بڑے ایشوز ہیں, تھوڑے جو ہے انڈیویجول ایشوز سے لے کے آپس کے تھوڑے اور بڑے ایشو ہیں, ریاست کی معاشرے میں جو ہوتے ہیں ان کو ڈسکس کیا جا رہا ہے. جیسے ریاست کے لیول پہ حکومت کے بارے میں احکامات آئیں گے آہستہ 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 آہستہ. اب دیکھیں گے جیسے جیسے ہم آگے بڑھتے جائیں گے سورہ میں تو وہ آگے آگے یہ دائرہ بڑھتا چلا جائے گا. مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ مائدہ یعنی دسترخوان آسمان سے نازل فرما, اس لیے اس سورت کا نام سورہ مائدہ ہے. اس سورت میں حلال اور حرام چیزوں کا بھی تفصیل کے ساتھ ذکر ہے. اس سورت میں 3 بڑے مضامین بیان کیے گئے ہیں. مسلمانوں کی مذہبی
اور تمدنی اور سیاسی زندگی کے متعلق احکامات و ہدایت ہیں. پھر مسلمانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ بحیثیت حاکم انصاف اور عدل قائم کریں. اور پھر یہودی اور عیسائیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے کی نصیحت کی گئی ہے. سورہ مائدہ صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی. یہ پوری سورت ایک خطبہ ہے. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ سے آخری امت کی حیثیت سے اپنی آخری و کامل شریعت پر پوری پابندی کے ساتھ قائم رہنے اور اس کو قائم کرنے کا عہد و پیمان لیا ہے. اس سے پہلے یہ عہد و پیمان اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے لیا تھا. جیسا کہ پچھلی صورتوں میں ہم نے واضح ہوا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ اس کے اہل ثابت نہ ہوئے. یہودی اور نصارہ جو تھے, یہودی میجورٹی آف دا ٹائم جو تھا نا, ان کو تو اللہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی تھی. پھر کیا ہوا, ان لوگوں نے نہیں کیے, انہوں نے عہد و پیمان نہیں فالو کیے, انہوں نے احکامات نہیں فالو کیے. اس وجہ سے ان کو وہ معزول کر دیے گئے. ان کی جگہ پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو دی, یعنی امت مسلمہ کو دی ہے, اور اسی کو اپنی آخری مکمل شریعت کا حامل اور امین بنایا. اور اس صورت میں عہد و پیمان لیا جا رہا ہے کہ تم پچھلی امتوں کی طرح خدا کی شریعت کے معاملے میں خائن اور غدار نہ بن جانا, بلکہ پوری وفاداری اور کامل استواری کے ساتھ اس عہد کو نبھانا, اس پر خود بھی قائم رہنا اور دوسروں کو بھی قائم رکھنے کی کوشش کرنا, اور اسی راہ میں پوری عظیمت یعنی کہ عظمت اور استقامت کے ساتھ تمام آزمائشوں اور تمام خطرات کا مقابلہ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو جو آپ ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں اس میں پورا آپ کا فلفل کرنے کا, پورا اس کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آپ نے ہم کو اتنی نعمتیں دی ہیں, امت مسلمہ بنایا اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو تو ہم گن بھی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کی نعمتوں کو شکر گزار بننے والوں میں سے بنائے. آمین. چلیے شروع کرتے ہیں. سورہ مائدہ مدنی ہے اور اس میں 120 آیتیں اور 16 رکوع ہے. رکوع نمبر 1 to 5 ہم پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما يتلى عليكم غير مهل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو, عہد و پیمان پورے کرو. تمہارے لیے مویشی جو پائے حلال کیے گئے ہیں بجز ان کے جن کے نام پڑھ کر سنا دیے جائیں گے, مگر حالت احرام میں شکار کو حلال جاننے والے نہ بننا. یقیناً اللہ جو چاہے حکم کرتا ہے. اے ایمان والو, اللہ تعالیٰ کی شعائر کی بے حرمتی نہ کرو. تو اللہ تعالیٰ یہ سورہ شروع ہوتی ہے اے ایمان والو عہد و پیمان پورے کرو. تو یہاں پہ عہد و پیمان جو ہیں وہ کس کس کے ہیں؟ نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے بھی جو عہد و پیمان ہے, اور بندوں کے ساتھ بھی جو عہد و پیمان ہے ان کو پورے کرو. اللہ کے ساتھ ہم سب نے عہد و پیمان کیا تھا جب ہماری روحیں تھی. اس کے بعد اب ہم لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں, کلمہ جو پڑھتے ہیں وہ بھی ایک اللہ تعالیٰ سے عہد و پیمان ہے کہ نہیں یہ کوئی معبود سوائے آپ کی, نہیں یہ کوئی معبود سوائے اللہ کی. پھر ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, صرف آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے دعا مانگتے ہیں. تو عہدوں کو پورا کرنا ایمانی ایک تقاضا ہے اور بہتری ایمان کے خلاف ہے. اس میں وہ عہد بھی ہے جو بندوں نے کیا تھا, اللہ تعالیٰ سے کیا تھا. جب کسی نے اسلام قبول کر لیا, ہم نے کلمہ پڑھ لیا, تو اس نے یہ عہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اوامر کو مانوں گا, یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جو کام کرنے کے لیے بولے ہیں ان کو کریں گے, اور جو بھی احکام ہوں گے ان پر عمل کریں گے, اور جن چیزوں سے منع فرمایا ہے ہم ان سے بچتے رہیں گے. خواہ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید میں جو اوامر و نواہی یعنی جو کام کرنے کے ہیں, جو کام نہیں کرنے کے, خواہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بھیجو, چاہے وہ حدیث میں ہو. تو اللہ تعالیٰ ہم کو تمام عہدوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو پچھلی امتوں کی طرح نہ بنائے. آمین. اور اللہ تعالیٰ نے جو حلال قرار دیا ہے, جو حرام قرار دیا ہے, جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے, جو قرآن میں حدود بیان کیے, ان سب احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ان کی ادائیگی میں ہم کو کوئی عذر نہ کرنے دے. اللہ تعالیٰ ہم کو عہد شکنی سے بچائے. آمین. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اب یہاں پر جو ہے نا حلال کی چیزیں بتا رہے ہیں کہ کیا چیزیں حلال ہیں, اور اس میں سے پھر ایکسیپشنز جو حلال چیزیں, جو حلال اینیملز اللہ تعالیٰ نے بتائے, ان کا ایکسیپشن جو ہے وہ آیت نمبر 3 میں بتائیں گے کہ وہی حلال چیزیں حرام کی صورت میں ہوں گی. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ حلال تمہارے لیے مویشی چوپائے حلال کیے گئے. کون سے مویشی؟ بہیمۃ الانعام. بہیمۃ الانعام میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ اونٹ, گائے, بکری اور بھیڑ, اور ان کے نر و مادہ مل کر یہ 8 ہو جاتے ہیں.
تو یہ چیزیں جو ہے نا وحیم الانعام یہ ہمارے پہ حلال کی گئی ہیں. اب ان میں سے یہی چیزیں حرام کب ہوں گی وہ بھی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. پھر اس کے بعد دیکھیے نیکسٹ آیت میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی شاعر کی بھی حرمتی نہ کرو. شاعر کس کو بولتے ہیں؟ جن کی تعظیم اللہ تعالیٰ نے مقرر کی. اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ قرآن میں کئی شاعر کے بارے میں بتایا ہے. بیت اللہ ہے, صفا مروہ ہے, رمضان ہے, تو اس طرح سے بہت ساری چیزیں. تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, اب آگے چلتے ہیں کہ ان کی بھی حرمتی نہ کرو اور نہ ادب والے مہینوں کی. دیکھیے تو ادب اور بھی جو ہے ادب والے مہینے بھی شاعر میں آگے. اللہ تعالیٰ کے کون سے شاعر ہیں اس میں ادب والے مہینے بھی آگے. ادب والے مہینے میں کون کون سے آ جاتے ہیں؟ 4 مہینے بھی ہو سکتے ہیں, رجب, ذوالقعدہ, ذوالحج اور محرم. اور نہ حرم میں قربان ہونے والے. تو جب حرم کے اراؤنڈ میں جو بھی چیزیں ہوں گی جیسا کہ وہاں پہ قربانی کے لیے جو جانور ہوتے ہیں ان کا بھی وہ بھی شعائر اللہ میں آگے. اور پٹے پہنائے گئے جانوروں کی بھی جو کعبہ کے جا رہے ہوں. تو کیا ہوتا تھا پرانے زمانے میں جب حج یا عمرے کے موقع پہ قربان کیے جانے والے جانور ہوتے تھے ان کے گلوں میں علامت اور نشانی کے طور پر چوتھے یہ پٹے ڈال دیے جاتے تھے. تو جو بھی تو وہ بھی جو ہے قربانی کے لیے آ رہے ہوتے تھے نا, تو ان کو بھی تکلیف دینے سے منع فرمایا گیا ہے. اور نہ ان لوگوں کی جو بیت اللہ کے قصد سے اپنے رب تعالیٰ کے فضل اور اس کی رضا جوئی کی نیت سے جا رہے ہوں. تو وہ لوگ بھی جو آ رہے ہوں اللہ کی گھر کی طرف ان کو بھی تکلیف نہ پہنچاؤ. ہاں جب تم احرام اتار ڈالو تو شکار کھیل سکتے ہو. جن لوگوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے تم حد سے گزر جاؤ. نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کی امداد کرتے رہو اور گناہ اور ظلم زیادتی میں مدد نہ کرو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. تو دیکھیے کتنی اللہ تعالیٰ نے شاعر اللہ کی عظمت کو اور اس کی حفاظت کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ حکم دیا ہے. پھر اب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, دیکھیے یہاں پہ ایک بات کا میں بتاتی ہوں. یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے نا, سوری پیچھے چلی گئی. یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام واتقوا اللہ. یہ اب آپ دیکھیں گے اتنی جگہ آیا ہے سورہ مائدہ میں واتقوا اللہ. تو اس کا ڈسکس کریں گے ہم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے. اب اللہ تعالیٰ آیت نمبر 3 میں بتا رہے ہیں ان 4 بہیمۃ الانعام تھا نا, جو 4 تھے, نر و مادہ ملا کے 8 تھے. تو ان پہ وہ کب حرام ہوں گے؟ تم پہ حرام کیا گیا مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت. اور اب وہ جو 4 چیزیں جو حلال تھی اس پہ حرام کب ہوں گی؟ وہ جس پر اللہ کے سوا دوسرے کا نام پکارا گیا ہو, پھر یا جو گلا گھٹنے سے مرا ہو, نمبر 2, یا جسی ضرب سے مر گیا ہو, اور جو اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو, جو کسی کے سینگ مارنے سے مرا ہو, اور جسے درندوں نے پھاڑ کھایا ہو, لیکن اسے تم ذبح کر ڈالو تو حرام نہیں. اور جو آستانوں پر ذبح کیا گیا ہو, اور یہ بھی کہ خلا کے تیروں کے ذریعے فالگیری کرو, یہ سب بدترین گناہ ہیں. اب تیروں کے ذریعے فالگیری کا کیا مطلب ہے؟ کہ جب پرانے زمانے مشرکین مکہ کیا کرتے تھے, پٹیاں ڈالتے تھے, کہیں طرح سے تیر بناتے تو تیروں کے اوپر ہے نا, تیر جو کمان سے کھلتے نا, ایک پہ تیر پہ لکھ دیتے تھے افعل, یعنی تیر نکل آتا تو وہ کام کر ڈو اٹ, اور دوسرے پہ لکھتے تھے لا تفعل ڈونٹ ڈو اٹ, نہ کر, اور تیسرے پہ کچھ بھی نہیں لکھتے تھے. پھر وہ تیر پھینکتے تھے. اب اگر افعل والا کرنے والا ڈو اٹ والا تیر آتا تو وہ کام کر دیتے تھے, لا تفعل والا ڈونٹ ڈو آتا تو نہیں کرتے تھے, اور تیسرا تیر آتا جس میں کچھ نہیں لکھا ہوتا تھا تو پھر کیا کہتے پھر سے واپس وہ ڈالتے تھے. تو اس پہ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ تیر والے بھی جو ہے سخت برے ہیں, فالگیری نہ کرو, اور سب بدترین گناہ ہے. آج کفار تمہارے دین سے نا امید ہو گئے, خبردار تم ان سے نہ ڈرنا اور مجھ سے ڈرنا. آج میں تمہارے دین کو کامل کر دیا ہے, تم پر انعام بھرپور کر دیا, تمہارے لیے اسلام دین ہونے پر رضامند ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر 3 چیزیں بتائی ہے. دیکھیے تم پر تمہارا دین کامل کر دیا ہے. اتی تم سوری آگے چلی گئی. الیوم اکملت لکم دینکم, تمہارا دین مکمل کر دیا ہے. وہ اتممت
علیکم نعمتی، تمہاری نعمتی مکمل کر دی، ورضیت لکم اسلام دینا، اور دین تمہارے لیے اسلام کو پسند کیا ہے۔ تین چیزیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے، یہ تین چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہم پر آج ہم کو دے دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو ضبط ہو گیا۔ پس جو شخص شدت کی بھوک میں بے قرار ہو جائے بشرطے کہ کسی گناہ کی طرف کا ملان نہ ہو، یقینا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا بہت بڑا مہربان ہے۔ دین کا کامل کرنا، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ امت محمدیہ کو تین خصوصی انعامات عطا کی: کمال دین، اتمام نعمت، اور نعمت اسلام سے بڑھ کے کوئی اور نعمت نہیں ہے جس کے بغیر کسی کے لیے آخرت میں کسی نعمت کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ امت ہم کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ امت افضل الامت بنایا، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل الانبیاء بنایا، اور اس کے بعد افضل الکتاب یعنی قرآن، اور اس کے دین اکمل یعنی کہ دیان یعنی کہ رہتی دنیا تک اسلام ہم کو دیا اللہ تعالیٰ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ایک یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے جسے پڑھتا ہوں، اگر ہم پر یعنی یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دین کو عید منا لیتے۔ ایک آیت ایسی یہودی نے کہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، وہ کون سی آیت ہے؟ اس شخص نے کہا، وہ آیت یہ ہے، یہی پڑھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے جواب میں فرمایا، ہمیں معلوم ہے وہ دن اور وہ جگہ جس میں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آپ عرفات میں وقوف کیے ہوئے تھے اور جمعے کا دن تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک جو بھی انبیاء تشریف لائے اور جو اللہ تعالیٰ نے کتابیں اور صحیفے نازل فرمائی، ان میں جو احکام نازل ہوتے رہے، آج ان سب کی تکمیل کر دی گئی، اور احکام کی بھی تکمیل ہو گئی اور اخلاق کی بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بعثت کا مقصد بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے مجھے برگزیدہ اخلاق اور اچھے افعال کی تکمیل کے لیے بھیجا ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نزول احکام کے اعتبار سے قرآن مجید کی یہ آخری آیت ہے، اس کے بعد کوئی اور آیت احکام کے متعلق نازل نہ ہوئی۔ جو چند آیات کے بعد نازل ہوئی وہ ترغیب اور ترہیب کے متعلق تھی۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ آیت ہے، اس میں اتنی امپورٹنٹ چیزیں بتائی گئی ہیں۔ یہاں پہ آپ شکاری جانوروں کے بارے میں آپ سے دریافت کرتے ہیں کہ ان کے لیے کیا کچھ حلال ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ تمام پاک چیزیں تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور جن شکار کھیلنے والے جانوروں کو تم نے سگا رکھا ہے، یعنی جنہیں تم تھوڑا بہت وہ سکھاتے ہو، جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دے رکھی ہے، بس جس شکار کو تمہارے لیے پکڑ کر روک رکھے تو تم اس سے کھا لو اور اس پر اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر کر لیا کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ کل پاکیزہ چیزیں آج تمہارے لیے حلال کی گئی ہیں، اور اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبیحہ ان کے لیے حلال ہے۔ اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جو لوگ تم سے پہلے کتاب دیے گئے ہیں، ان کی پاک دامن عورتیں بھی حلال ہیں، جبکہ تم ان کے مہر ادا کرو، اس طرح کہ تم ان سے باقاعدہ نکاح کرو، یہ نہیں کہ علانیہ زنا کرو یا پوشیدہ بدکاری کرو۔ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہے، اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہے۔ اے ایمان والو، جو تو نماز کے لیے اٹھو، اپنے منہ کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹکنوں سمیت دھو لو۔ اب یہاں پر جو ہے نا وضو کا رکو نمبر 2 شروع ہو رہا ہے، آیت نمبر 6 سے لے کے 11 تک کے، اس میں وضو اور غسل کا حکم ہے، اور تیمم کی شرعی چیز بتائی گئی ہے کہ کب آپ تیمم کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے پڑھا، دیکھیے وضو کا اس کلاس سے پہلے، کہ جو فرض ہیں وضو کے بارے میں، وہ 4 چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ اپنے منہ دھو لو، اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اپنے سروں کا مسح کرو، اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو لو۔ اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو غسل کر لو۔ ہاں، اگر تم بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی حاجت ضروری سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم عورتوں سے ملے ہو اور تمہیں پانی نہ ملے تو تم پاک مٹی سے تیمم کر لو، اسے اپنے چہروں پر اور ہاتھوں پر مل لو۔ اللہ تعالیٰ تم پر کسی قسم کی تنگی ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ اس کا ارادہ تمہیں پاک کرنے کا اور تمہیں اپنی بھرپور نعمت دینے کا ہے، تاکہ تم شکر ادا کرتے رہو۔ تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئے انہیں یاد رکھو، اور اس کے بعد اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے۔ دیکھیے وضو کا تھوڑا سا میں بتا دوں، ہم سب کو پتہ ہے، مگر پھر بھی ابو داؤد ترمذی کی حدیث ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس نے وضو پر وضو کیا اس کے لیے 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ اور یہ امت محمدیہ کی امتیازی شان ہے۔ وضو پہلی امتوں کو امید ہے اور اس امت میں بھی ہے، لیکن ایک بات میں امت محمدیہ کو امتیازی شان حاصل وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن وضو کے اثر کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جسے قیامت کے دن سجدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی، اور میں سب سے پہلا وہ شخص ہوں جسے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت دی جائے گی۔ سر اٹھا کر میں اپنے آگے دیکھوں گا تو ساری امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو پہچان لوں گا، اور پیچھے دیکھوں گا تبھی اسی طرح پہچان لوں گا، اور داہنی طرف دیکھوں گا تبھی اسی طرح پہچان لوں گا، اور بائیں طرف دیکھوں گا تبھی پہچان لوں گا۔ یہ سن کر ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تمام امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو کیسے پہچان لیں گے؟ کیونکہ نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک سب امتیں موجود ہوں گی۔ آپ نے فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کے چہرے اور ہاتھ پاؤں وضو کے اثر سے روشن ہوں گے، ان کے علاوہ کسی اور کو بھی یہ بات حاصل نہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم کو وضو کرنے والوں میں سے بنائے، وضو پہ وضو کرنے والوں میں سے بنائے، آمین۔ جبکہ تم نے کہا، یہ بات یہاں سے شروع کرتی ہے، تم پر اللہ تعالیٰ کی جو نعمتیں نازل ہوئی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اس عہد کو بھی جس کا تم سے معاہدہ ہوا ہے۔ جبکہ تم نے کہا، ہم نے سنا اور مانا، سمیعنا اور اطعنا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یقیناً اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کا جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی خاطر حق پر قائم ہو جاؤ، راستی اور انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، اور کسی قوم کی عداوت تمہیں خلاف عدل پر آمادہ نہ کریں۔ یہاں پہ عدل کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ عدل کیا کرو جو پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ واتقوا اللہ، یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو ایمان لائے اور نیک کام کریں گے ان کے لیے وسیع مغفرت اور بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہمارے احکام کو جھٹلایا وہ دوزخی ہیں۔ اللہ من لا تجلی منہم، اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے احکام ماننے والوں میں سے بنائے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جبکہ ایک قوم نے تم پر دست درازی کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں کو تم تک پہنچنے سے روک دیا، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنین، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا، واتقوا اللہ کہ میں بار بار بتا رہی ہوں کہ یہاں پہ اس صورت میں واتقوا اللہ اتنی دفعہ ریپیٹ ہوا ہے، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور تقویٰ کے کیا مطلب ہے؟ یہ نہیں کہ شیر سے جو ڈر کے بھاگتے ہیں، ایسا ڈرنا جو کسی کی عظمت کی وجہ سے ہو، آپ کے دل میں کپ کپی ہو، ایک ڈر ہو عظمت کی وجہ سے کہ اے میرے رب، کہ ایسا نہ ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ اپنے آپ کو بچ بچ کے چلانا، جو احکامات دیے اس پہ چلنا، جو احکامات سے منع کیا گیا ہے اس کے بچ کے چلنا، ڈر سے، اس کی عظمت کے ڈر سے وہ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ یہاں پہ تقویٰ کا اتنا کیوں آیا ہے؟ جیسے میں نے بتایا تھا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے احکامات آئے ہیں سورہ مائدہ میں بھی، اور مائکرو لیول پہ آپس میں ایک دوسرے سے کس طرح سے مل جل کے رہنا ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تقوی کا حکم اللہ تعالیٰ یہاں پر دے رہے ہیں کہ تقوی کی کیا اہمیت ہے۔ شرعی مسائل کیا ہوتا ہے کہ اس میں جتنے بھی شرعی مسائل دیے گئے نا، اس کا تعلق معاشرے سے اور معاشرے سے ہوتا ہے۔ اور اگر دل ہمارا بیمار ہے، اگر ہمارا دل بیمار ہے، دل میں تقوی نہیں ہے ہمارے، تو عمل کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ قرآن اگر ہم پڑھیں گے تو قرآن ہم کو ہمارے عدل کو بدلتی ہے اور ہمارے کو متقیوں میں سے بناتی ہے۔ تقوی عمل کرنے میں آسانی کرتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا ولیہا ومولاہا، اے اللہ ہمارے نفس کو تقوی عطا کر اور اسے پاکیزہ بنا، تو ہی پاکیزہ بنانے والوں میں سے بہتر ہے، اور تو ہی اس کا مددگار اور مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو تقوی کرنے میں سے بنا۔ پھر اللہ تعالیٰ بولتے ہیں نا، تقوی تقول کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے، کہ تقوی کا حکم دیا، ساتھ ہی توکل کا حکم ہے کہ اہل ایمان کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تقوی اور توکل بہت بڑی چیزیں ہیں۔ اہل ایمان کے سب کام ان دونوں سے ہی چلتے ہیں۔ جسے اللہ پر توکل ہو وہ مخلوق سے نہیں ڈرتا، جسے اللہ تعالیٰ پر توکل ہوگا وہ مخلوق سے نہیں ڈرے گا۔ تقوی گناہوں سے بچنے کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے، کہ کہیں وہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ جو شخص اللہ کی رضا کے لیے گناہوں سے بچے گا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر مشکل سے بچنے کا راستہ نکال دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا سورہ طلاق میں، جو شخص اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے مشکلوں سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوگا۔ اور جو شخص اللہ پر بھروسہ کرے گا، یعنی توکل، اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو توکل کرنے والوں میں سے بنائے اور متقیوں میں سے بنائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ آگے چلتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا۔ اب یہاں پہ بنی اسرائیل سے عہد اور ان کی عہد شکنی کے بارے میں پھر سے واپس ڈسکشن ہو رہا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا، اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم نماز قائم رکھو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے، اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے، تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا،
اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جن کے نیچے چشمے بہ رہے ہوں گے. اب اس عہد پیمان کے بعد بھی تم میں سے جو انکاری ہو جائے یقیناً راہ راست سے پھٹک گیا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کتنا صاف صاف بتا دیا تھا. یہ ہمارے لیے بھی ہے، ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ نماز قائم رکھنے والوں میں سے بنائے، زکوٰۃ دینے والوں میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ کے تمام رسولوں کو ماننے والوں میں سے بنائے، ان کی مدد کرتے رہنے والوں. یعنی کس طرح سے ان کی مدد کریں گے، ان کے اللہ کی دین کو بڑھاتے ہیں، ان کی مدد کرتے ہیں، بڑھانے والوں کی بڑھانے کرنے والوں میں سے بنائے، اور اللہ تعالیٰ کو بہترین خرچ دیتے رہنے والوں میں سے بنائے. یقیناً اللہ تعالیٰ ہماری کیا کرے گا، انشاءاللہ ہماری برائیاں دور کر دے گا اور ہمیں ان جنتوں میں لے جائے گا جس کے نیچے چشمے بہرے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان میں سے بنائے، آمین. پھر ان کی شکنی کی وجہ سے پھر انہوں نے کیا کیا، شکنی کی. ہم نے ان پر اپنی لعنت نازل فرما دی. لعنت کیا ہے؟ رحمت سے دوری. اور ان کے دل سخت کر دیے کہ وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے. دیکھیے وہ تحریف کرتے تھے، یعنی اپنی تورات کے ورڈز کو چینج کر دیتے تھے. اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بہت بڑا حصہ بھلا بیٹھے. ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی ہی رہے گی. ہاں تھوڑے سے ایسے نہیں، ایسے بھی ہیں جو بس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا رہے. بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. ان اللہ یحب المحسنین. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی محسنین میں سے بنائے، آمین. اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، اب یہاں پہ نصرانی کے بارے میں نصارہ کی جو تھے نصارہ، ان کی بھی اب عہد شکنی کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور پھر اس کے بعد جو ہے یہود اور نصارہ دونوں سے خطاب کیا جائے گا. اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی عہد و پیمان لیا. انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی. تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو تا قیامت رہے گی. اور جو کچھ یہ کرتے تھے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا. اے اہل کتاب، یعنی بوت یہود اور نصارہ، یقیناً تمہارے پاس ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکا جو تمہارے سامنے کتاب اللہ کی بکثرت ایسی باتیں ظاہر کر رہا ہے جنہیں تم چھپا رہے تھے، اور بہت سی باتوں سے درگزر کرتا ہے. تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور اور واضح کتاب آ چکی ہے. من اللہ نور و کتاب مبین. کتنا صاف صاف اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ انہیں جو رضائے رب کے در پہ ہوں سلامتی کی راہیں بتلاتا ہے، اور اپنی توفیق سے اندھیروں سے نکال کر نور کی طرف لاتا ہے، اور راہ راست کی طرف ان کی رہبری کرتا ہے. اللہم جل منہم، آمین. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. پھر واپس یہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جو ان لوگوں نے کفر توحید کیا تھا اور پھر یہ بولتے تھے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں. یقیناً وہ لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے. آپ ان سے کہہ دیجئے اگر اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کو اور اس کی والدہ کو اور وہ زمین کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر کچھ بھی اختیار رکھتا ہو؟ آسمان و زمین اور دونوں کے درمیان کل مالک اللہ ہی تعالیٰ ہے. وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک یہود و نصارہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے دوست ہیں. آپ کہہ دیجئے پھر تمہیں تمہارے گناہوں کے باعث اللہ کیوں سزا دیتا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بھی اس کی مخلوق میں سے ایک انسان ہو. وہ جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عذاب کرتا ہے. زمین و آسمان ان کے درمیان ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اسی کی طرف اس کو لوٹنا ہے. بے شک اب یہاں پہ یہ بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے وہ کہتے تھے کہ ہم اللہ کے جو چہیتے ہیں، اور ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اس طرح سے باتیں کرتے تھے. تو اس کا شان نزول کی ایک بات بتا دیتی ہوں اس آیت کی، کہ ان لوگوں کی یہ عقیدہ رکھ لیا تھا کہ ہم اللہ کی اولاد ہیں اور اس کے پیارے ہیں، اس لیے ہم کو عذاب نہیں ہوگا. تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہود کے پاس تشریف لائے اور ان کو دعوت دی کہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کی طرح مانے، اور اس کے اللہ تعالیٰ کو ماننے کی طرح مانے اور اس کے عذاب سے ڈریں. یہ سن کے کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا ڈراتے ہو، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے محبوب ہیں. نصارہ نے یہ بات کہی تو یہود بھی کہنے لگے. اس پر اللہ جل شانہ نے یہ آیت نازل کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے قول کی نفی کی گئی کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں. پوچھا گیا کہ اگر واقعی محبوب ہو تو پھر تم اللہ کی طرف سے عذاب تم پر کیوں نازل ہو رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا. اہل کتاب بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد پہنچو ہے، جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے کہ تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں. بس اب تو یقیناً خوشخبری سنانے والا اور آگاہ کرنے والا پہنچا ہے اب تو، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. بے شک اور یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے میری قوم کے لوگوں اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو، اس نے تم میں سے پیغمبر بنایا، تمہیں بادشاہ بنا دیا اور تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا. اور میری قوم والو اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ. یہاں پر ایک
بات بتائی جا رہی ہے اس رکوع نمبر 4 میں 20 سے 26 تک، کہ اس میں جو یہودیوں نے شریعت کے جو رسول موسیٰ علیہ السلام نے ان کو حکم دیا تھا، اس کی نفاذ، اس کو یعنی اس کو فلفل کرنے کے لیے انہوں نے بہت ہی ایک شرمناک کی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا اعراض کیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو اللہ کی نعمتیں یاد کرنے کی ترغیب دی، پھر ان کے سامنے ایک تقاضا رکھا، انہیں بتایا کہ اللہ نے ہمیں تورات عطا کی ہے اور ہم پر لازم ہے کہ اس تعلیمات کو ہم نافذ کریں، اس کی تعلیمات کو نافذ کر کے عادلانہ معاشرے کی مثال لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ تو فلسطین کی مقدس سرزمین میں ہمارے آباء و اجداد کا مرکز رہی ہے، وہاں ایک مشرک قوم قابض ہے، آؤ اس کے خلاف ہم جنگ کریں گے اور فلسطین پر قبضہ کر کے وہاں ایک مثالی معاشرہ قائم کر دیں گے۔ قوم نے جواب دیا، آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات بولی، کتنی شرمناک بات ہے کہ آپ اور آپ کا رب جا کر لڑیں، ہم تو یہیں بیٹھے رہیں گے۔ حضرت موسیٰ کو انتہائی صدمہ پہنچا، آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ اس فاسق قوم کو ان سے دور کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو 40 سال تک صحرا میں بھٹکنے کی سزا دی۔ وہ 40 سال ہی وہیں کا وہیں گھومتے رہے، وہ اس کے کوئی دیوار نہیں تھی، کچھ نہیں تھی، وہ آگے نہیں نکل سکتے تھے، وہیں کا وہیں بھٹکتے رہے۔ اللہ تعالیٰ نے 40 سال تک، اور 40 سال میں جو وہ تھی جو قوم، وہ پوری کی پوری مر کھپک گئی، اور اس کے بعد جو نئی جنریشن شروع ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر سے نئی وہ کی۔ تو آگے چلتے ہیں۔ یاد کرو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا ہے، میرے قوم کے لوگوں، اللہ تعالیٰ کے اس احسان کا ذکر کرو کہ اس نے تم میں سے پیغمبر بنایا اور تمہیں بادشاہ بنا دیا، تمہیں وہ دیا جو تمام عالم میں کسی کو نہیں دیا۔ اے میری قوم والو، اس مقدس زمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نام لکھ دیے، اور اپنی پشت کے بل گردانی نہ کرو کہ پھر نقصان میں جا پڑو۔ انہوں نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، وہاں تو زور آور سرکش لوگ ہیں، اور جب تک وہ وہاں سے نکل نہ جائیں ہم تو ہرگز وہاں نہ جائیں گے۔ ہاں اگر وہ وہاں سے نکل جائے پھر تو ہم بخوشی چلے جائیں گے۔ دو شخصوں نے جو خدا کی ترس لوگوں میں سے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور تم اگر مومن ہو تو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ دیکھیے لوگوں نے بھروسہ نہیں کیا، توکل نہیں کیا۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہے تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے تم اور تمہارا پروردگار جا کے تم دونوں ہی لڑ بھڑ لو۔ کتنی بری بات بولی، ہم یہیں بیٹھے ہوئے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے، الہی مجھے تو بجز اپنے اور میرے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، بس تو ہم میں ان نافرمانوں میں جدائی کر دے۔ ارشاد ہوا، اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش ادھر ادھر سرگردہ پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ اب یہاں پہ آدم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے بارے میں، اور جو ہے یہاں بھی جو ہے توحید اور احکام کو ماننے کی اور تقویٰ کے بارے میں بات ہے۔ تو میں تھوڑا سا بتا دیتی ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے آبیل اور قابیل کا یہاں پہ قصہ ہے، اور جو ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد میں شروع ہی سے جو ہے توحید پھیلائی تھی، تو وہ اللہ پہ ایمان رکھتے تھے، وہ لوگ اللہ ہی پہ ایمان رکھتے تھے، تو توحید پھیلائی۔ اور جو احکام ان کے لیے شروع کیے گئے تھے شریعت میں، ان کے احکام کیا تھا اس وقت؟ ایک احکام میں سے ایک حکم یہ تھا کہ جو اولاد ان کی ہوتی تھی اس میں ایک بتا دیا تھا، رول بتا دیا تھا، تو اس احکام کو فالو کرنا تھا۔ تو جو احکام ان کے لیے مشروع کیے گئے تھے، ان احکام پر عمل کرتے تھے اور اپنی اولاد کو بھی ان کے مطابق چلاتے تھے۔ اس لیے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ فلاں وطن کی لڑکی اور فلاں وطن کے لیے حلال ہے اور فلاں وطن کے لیے حرام ہے۔ پھر جب اختلاف ہوا تو دونوں لڑکوں نے بارگاہ خداوندی میں قربانی پیش کی، دیکھیے وہ قربانی بھی دیتے تھے اللہ تعالیٰ کو، اور قربانی کے ذریعے اختلاف کا فیصلہ کرنا چاہا کہ اللہ تعالیٰ جس کی قربانی قبول کر لے گا وہ صحیح راہ پر ہوگا۔ تو حضرت عابل کی قربانی قبول ہوئی اور قابل کی قبول نہ ہوئی، اس نے غصے میں آ کر حضرت حابیل کو شہید کرنے کی دھمکی دی۔ حضرت حابیل نے جواب دیا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، دیکھیے آیت میں ہے، ہم پڑھیں گے متقیوں کی، تو وہاں بھی تقوی کی بات آئی، یہاں بھی تقوی کی بات آئی۔ انہوں نے کیا کہا کہ قربانی متقیوں کی قبول ہوتی ہے، اور اپنی ناکامی کا الزام مجھ کو نہ دو بلکہ اپنی نیت اور کردار میں اس کا سبب تلاش کرو۔ قابل نے حضرت حابیل کو شہید کر دیا اور ہمیشہ کے خسارے سے دوچار ہوا۔ اور اس کو میں یہ اصول بھی بتایا گیا کہ جو کسی جان کو ناحق قتل کرے گا پوری انسانیت کا قاتل قرار پائے گا، اور جو کسی ایک جان کی حفاظت کرے گا پورے نو انسانی کا معافی سمجھا جائے گا۔ تو اس قصے میں بھی توحید اور احکام کو بجا لانا اور تقویٰ کے بارے میں بات ہے، اور پھر جو اپنے معاشرے میں جو ہے قتل کے بارے میں بات ہے۔ ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا کھڑا کر حال بھی انہیں سنا دو۔ ان دونوں نے ایک نذرانہ پیش کیا، ان میں سے ایک کی نظر تو قبول ہو گئی اور دوسرے کی مقبول نہ ہوئی، تو کہنے لگا کہ میں تجھے مار ہی ڈالوں گا۔ اس نے کہا اللہ تعالیٰ تقویٰ والوں کا ہی عمل قبول کرتا ہے، انما یتقبل
انما یتقبل اللہ من المتقین، تقوی والوں کا یہ عمل قبول کرتا ہے. گو تو میرے قتل کے لیے دست درازی کرے، لیکن میں تیرے قتل کی طرف ہرگز اپنا ہاتھ نہ بڑھاؤں گا. میں تو اللہ تعالیٰ پروردگار سے خوف کھاتا ہوں. دیکھیے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو چاہتا ہوں کہ تو میرا اپنے گناہ اپنے سر رکھ لے اور دوزخ میں شامل ہو جائے. ظالموں کا یہی بدلہ ہے. بس اسے اس کے نفس نے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کر دیا اور اس نے اسے قتل کر ڈالا، جس سے نقصان پانے والوں میں سے ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کھود رہا تھا، تاکہ اسے دکھائے وہ کس طرح اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دے. وہ کہنے لگا، ہائے افسوس، کیا میں ایسا کرنے سے بھی گزرا ہو گیا کہ اس کوے کی طرح اپنے بھائی کی لاش کو دفنا دیتا. پھر تو بڑا ہی پشیمان اور شرمندہ ہو گیا. تو اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پہ یہ لکھ دیا کہ جو شخص کسی کو بغیر اس کے کہ وہ کسی قاتل ہو یا زمین میں فساد مچانے والا ہو قتل کر ڈالے، تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کر دیا. اور جو شخص کسی ایک کی جان بچا لے، اس نے گویا تمام لوگوں کو زندہ کر دیا. اور ان کے پاس ہمارے بہت سے رسول ظاہر دلیلیں لے کر آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی ان میں سے اکثر لوگ زمین میں ظلم و زیادتی اور زبردستی کرنے والے ہی رہے. اب آپ آگے چلتے ہیں. اب یہاں پہ جو ہے نیکسٹ جو آیت آ رہی ہے، یہ والی آیت، یہ آیت محاربہ کہلاتی. محاربہ دیکھیے، انما جزاء الذین یحاربون اللہ، یحاربون، اس کو کیا کہتے ہیں؟ آیت محاربہ. اور آیت محاربہ کہلاتی ہے، اس کا حکم عام ہے، یعنی کہ یعنی مسلمانوں اور کافر دونوں کے لیے شامل ہے. یہ والی جو حکم ہے نا محاربہ کا، اس کا دونوں میں شامل ہے. اور محاربہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کسی بھی منظم اور مسلح جتھے کا اسلامی حکومت کے دائرے میں یا اس کے قریب صحرا وغیرہ میں راہ چلتے قافلوں کو اور افراد کو اور گروہوں پر حملے کرنا، قتل و غارت گری کرنا، سلب و نہب کرنا، اغوا کرنا، آبرو ریزی کرنا وغیرہ. تو یہ سب چیزیں نا جو ہوتے ہیں نا، گینگز جو ہوتے ہیں، اس کی جو اس کی سزا بتائی گئی ہے اس میں، اور 4 سزائیں بتائی گئی ہیں. یہ پڑھتے ہیں، اس کو بولتے ہیں محاربہ، یعنی گینگ کر کے لوٹ مار کرنا، آبرو ریزی کرنا، ریپ کرنا، یہ سب چیزیں. جو اللہ تعالیٰ سے اس کے رسول سے لڑے اور زمین میں فساد کرتے رہے، الذین یحاربون، یہ پھر ان کی سزا یہی ہے: نمبر 1 وہ قتل کر دیے جائیں، نمبر 2 یا سولی پر چڑھا دیے جائیں، نمبر 3 مخالف جانب سے ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، نمبر 4 یا انہیں جلا وطن کر دیا جائے. یہ تو ہوئی ان کی دینوی ذلت اور خواری، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا بھاری عذاب ہے. دیکھیں کتنا بڑا اس کو جرم سمجھا گیا ہے، اور ہمارے پاکستان میں کتنا عام ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان سب بری چیزوں سے بچا کے رکھے، اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین. اور یہ دیکھیے سارا ہے نا، اب دیکھیے یہ سارا جو آپ کے میکرو ایشوز ہیں، آپ کے گھر سے باہر نکل کے آپ کے اطراف کے لوگوں کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، کس طرح سے عہد و پیمان کو پورا کرنا ہے، کس طرح سے کسی کو قتل نہیں کرنا ہے، یہ سب باتیں بتائی گئی. اب کس طرح سے غارت و گری نہیں کرنا ہے، یہ ساری چیزیں بتائی جا رہی ہیں. پھر ان کے بتایا جا رہا ہے کتنی بڑی چیزیں، کتنی بری چیزیں. ہاں، جو لوگ اس سے پہلے توبہ کر لیں، تم ان پر قابو پالو، تو یقین مانو کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بخشش اور رحم کرنے والا ہے. مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، واتقوا اللہ، اور اس کا خود تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تمہارا بھلا ہو. یقین مانو کہ کافروں کے لیے اگر وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے، بلکہ اس کی مثل اور بھی ہو، اور وہ اس سب کو قیامت کے دن عذاب کے بدلے فدیے میں دینا چاہے، تو بھی ناممکن ہے کہ ان کے فدیہ قبول کر لیا جائے. ان کے لیے تو دردناک عذاب ہی ہے. اللہم لا تجلنا منہم، یہ چاہیں گے دوزخ سے نکل جائے لیکن یہ ہرگز اس میں نہ نکل سکیں گے. ان کے لیے تو دوامی عذاب ہے. اللہم لا تجلنا منہم، اللہم اجرنا من النار. اب یہاں پہ چوری کرنے والوں کے بارے میں ہے اور اس کی سزا کے بارے میں ہے. چوری کرنے والے مرد و عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ بدلہ ہے اس کا جو انہوں نے کیا. عذاب اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ تعالیٰ قوت حکمت والا ہے. جو شخص اپنے گناہ کے بعد توبہ کر لے اور اصلاح کر لے تو اللہ تعالیٰ رحمت کے ساتھ ان کی طرف لوٹتا ہے. دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنا دروازہ اپنے توبے کا دروازہ کھلا رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. یقیناً اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا، مہربانی کرنے والا ہے. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ہے، جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول، آپ ان لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں، خواہ وہ ان منافقوں میں سے ہوں جو زیادتی
زبانی تو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً ان کے دل با ایمان نہیں ہیں. اور یہودیوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو غلط باتیں سننے کے عادی ہیں اور ان لوگوں کے جاسوس ہیں جو اب تک آپ کے پاس نہیں آئے. وہ کلمات کے اصلی موقع کو چھوڑ کر انہیں متغیر کر دیا کرتے ہیں. کہتے ہیں اگر تم یہی حکم دیے جاؤ تو قبول کر لینا اور اگر یہ حکم نہ دیے جاؤ تو الگ تھلگ رہنا. اور جس کا خراب کرنا اللہ کو منظور ہو تو آپ اس کے لیے خدائی کی ہدایت میں سے کسی چیز کے مختار نہیں. اللہ تعالیٰ کا ارادہ ان کے دلوں کو پاک کرنے کا نہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی بڑی ذلت اور رسوائی اور آخرت میں بھی ان کے لیے بڑی سخت سزا ہے. دیکھیے منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے اور ہم کو تو پتہ ہے نا کہ ہم حدیثوں سے پتہ چلتا ہے منافقوں کا دوزخ میں سب سے نچلا درجہ ہے, مشرکین سے بھی نیچے کا درجہ ہے. تو اس میں جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے اور ان کی شرارتوں کے بارے میں بتایا کس طرح انہوں نے تعریف کی تھی, کس طرح سے چینجز کرتے تھے. تو ایک واقعے کے بارے میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تورات میں رجم کی بابت کیا ہے. تو انہوں نے کہا کہ تورات میں زنا کی سزا اور کوڑے مارنا اور رسوا کرنا تو نہیں ہے. عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے کہا تم جھوٹ کہتے ہو, تورات میں رجم کا حکم موجود ہے, جاؤ تورات لے کر آؤ. وہ تورات لا کر پڑھنے لگے تو آیت رجم پر جب آئی انہوں نے اس کو ہاتھ رکھ دیا اور ہاتھ رکھ کر آگے پیچھے کی آیت پڑھ دی. عبداللہ بن سلام رضی اللہ نے کہا ہاتھ اٹھاؤ. ہاتھ اٹھایا تو وہاں آیت رجم تھی. بالآخر انہیں اعتراف کرنا پڑا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ کہتے ہیں, تورات میں آیت رجم موجود ہے. چنانچہ دونوں زانیوں کو پھر سنسار کر دیا گیا. تو وہ اس طرح سے ہے نا چھپاتی تھی چیزوں کو اور ہاتھ رکھ دیتے تھے یا بالکل ہی ہٹا دیتے تھے. ان کے علماء بھی ایسا ہی کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم کو ایسی چیزوں سے بچا کے رکھے. اور پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ایسی چند امور پھر ہم بتاتے ہیں کہ کچھ ایسے امور ہیں جن پر جو ہے سخت عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے. حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کسی قوم میں بھی زنا کاری پھیل جائے تو قید کے ذریعے اس کی گرفت کی جائے گی, اور جس قوم میں رشوتوں کا لین دین رواج ہو جائے تو رعب کے ذریعے ان کی گرفت کی جائے گی. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس قوم میں خیانت کا رواج ہو جائے اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دے گا, اور جس قوم میں زنا کاری پھیل جائے گی اس میں موتیں زیادہ ہوں گی, اور جو قوم ناپ تول میں کمی کرنے لگے گی اس کا رزق کاٹ دیا جائے گا, اور جو قوم ناحق فیصلے کرے گی ان میں قتل و خون زیادہ ہوگا, اور جو لوگ بد عہدی کریں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ یہاں عہد کی بارے میں باتیں بتا رہا ہے اور کس طرح سے یہ لوگ بد عہدی کرتے تھے. تو اور جو لوگ بد عہدی کریں گے ان پر دشمن مسلط کر دیا جائے گا. تو ان سب چیزوں کی تباہ کاری پہلی امتیں بھگت چکی ہیں اور اب بھی بہت سی قوموں میں یہ اعمال ہیں, ان کے نتائج دیکھنے میں آ رہے ہیں. اور جو لوگ مسلمان, ہم جیسے جو مسلمان ہونے کا دعویٰ دار کرتے ہیں, وہ غور کریں, اپنے حالات کو سامنے رکھیں اور سوچ لیں کہ ہم کدھر جانے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمام عہد شکنیوں سے, چاہے وہ آپ سے جتنے بھی عہد کیے ہوئے ہم نے, ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اور جو بندوں سے عہد کریں, عہد ہمارے کانٹریکٹ بھی ہو سکتے ہیں, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ ان عہد شکنی سے ہم کو بچائے. آمین. آگے چلتے ہیں. کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی کے لیے زمین آسمان کی بادشاہ ہے, جسے چاہے سزا دے, جسے چاہے معاف کر دے. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. اے رسول آپ لوگوں کے پیچھے نہ کڑیے جو کفر میں سبقت کر رہے ہیں, خواہ ان میں منافق قوم سے. یہ میں نے پڑھ لیا آیت. آگے چلتے ہیں. یہ کان لگا لگا کر جھوٹ سننے والے ہیں اور جی بھر بھر کر حرام کے کھانے والے ہیں. اگر یہ تمہارے پاس آئے تو تمہیں اختیار ہے, خواہ ان کی آپس کا فیصلہ کرو, خواہ ان کو ٹال دو. اگر تم ان سے منہ بھی پھیرو گے تو بھی یہ تم کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے. اگر تم فیصلہ کرو تو ان میں عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو, یقیناً عدل والوں کے ساتھ اللہ محبت رکھتا ہے. تعجب کی بات ہے کہ وہ کیسے اپنے پاس تورات ہوتے ہوئے جس میں احکام الہی ہیں تم کو منصرف بناتے ہیں اور پھر اس کے بعد بھی پھر جاتے ہیں. دراصل یہ ایمان اور یقین والے ہی نہیں ہیں. ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت و نور ہے. یہودیوں میں اس تورات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ماننے والے انبیاء علیہ السلام اور اہل اللہ اور علماء فیصلہ کرتے تھے, کیونکہ انہیں اللہ اس کتاب کی حفاظت کا حکم دیا گیا تھا اور اس پہ اقراری گواہ تھے. اب تمہیں چاہیے کہ لوگوں سے ڈرو اور صرف میرا ڈر رکھو. میری آیتوں کو تھوڑے تھوڑے مول پر نہ بیچو. جو لوگ اللہ کی اتاری ہوئی وحی کے ساتھ نہ فیصلہ کریں وہ پورے پختہ کافر ہیں. تو ان کے علماء میں بھی یہ بہت کامن تھا کہ نا وہ چیزوں کو چینج کر دیتے تھے اور شریعت کے مطابق فیصلہ نہیں کرتے تھے, جس میں وہ اپنے خواہشات کے مطابق کرتے تھے. ہر چیز جو ان کا دل چاہتا تھا اس کو تو بیان کر دیتے تھے, اور جو ان کو چھپانا ہوتا تھا اس کو چھپا دیتے تھے اور اس میں چینجز لے آتے تھے. اور ہم نے یہودی کے ذمہ تورات میں یہ بات مقرر کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, اور خاص زخموں کا بھی
بدلہ ہے کہ جو شخص اس کو معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے مطابق حکم نہ کرے وہی لوگ ظالم ہیں۔ اب پھر یہاں پہ حضرت مریم کے بارے میں، حضرت عیسیٰ کے بارے میں بات آ رہی ہے، اور ہم نے ان کے پیچھے عیسیٰ ابن مریم کو بھیجا جو اپنے سے پہلے کی کتاب یعنی تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل عطا فرمائی جس میں نور اور ہدایت تھی۔ وہاں پہ تورات کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا پچھلی آیت میں کہ کس طرح سے یہودیوں کے اوپر تورات آئی اور وہ بھی ان کے لیے نور و ہدایت تھی، اور یہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل عطا فرمائی جس میں نور و ہدایت تھی، اور وہ اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرتی تھی، اور وہ سراسر ہدایت و نصیحت تھی پارسا لوگوں کے لیے۔ اور انجیل والوں کو بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انجیل میں نازل فرمایا اس کے مطابق حکم دے، اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ سے ہی حکم نہ کرے وہ بدکار فاسق ہے۔ اس سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ دونوں قوموں کو بتا رہے ہیں، یہودیوں کو اور نصارہ کو، کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات دی، ان کو انجیل دی، پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے نہیں مانے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپ یہاں قرآن کے بارے میں بتا رہا ہے، اور ہم نے آپ کی طرح حق کے ساتھ ایک کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے اگلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے اور ان کی محافظ ہے، اس لیے آپ ان کے آپس کے معاملات میں اسی اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے ساتھ حکم کیجئے، اس حق سے ہٹ کر ان کی خواہشوں کے پیچھے نہ جائیے۔ تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی ہے۔ اگر منظور مولا ہوتا تو تم سب کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن اس کی چاہت ہے کہ جو تمہیں دیا ہے اس میں تمہیں آزمائے۔ تم نیکیوں کی طرف جلدی کرو، تم سب کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے، پھر وہ تمہیں ہر وہ چیز بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ آپ ان کے معاملات میں خدا کی نازل کردہ وحی کے مطابق ہی حکم کیا کیجئے، اور ان کی خواہشوں کی تابعداری نہ کیجئے، اور ان سے ہوشیار رہیے، کہیں یہ آپ کو اللہ کہ اتارے ہوئے کسی حکم سے ادھر ادھر نہ کریں۔ اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو پھیر لیں، یقین کریں اللہ کا ارادہ یہی ہے کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دے ہی ڈالے، اور اکثر لوگ نافرماں نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے احکامات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، آمین۔ کیا یہ لوگ پھر سے جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہترین فیصلے، اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلے حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، تم یہود و نصارہ کا دوست نہ بناؤ۔ اب یہاں پہ نا دوستی کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ اچھا، یہاں پہ ایک آیت بڑی مجھے یہاں پہ یہ اچھی لگی تھی، آیت نمبر 47 کی بات کر رہی ہوں اور 48 کی۔ یہاں ہے لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا یہاں پر 45 میں لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون، اور تو تین جگہ اللہ تعالیٰ نے یہی آیت کی، ایک جگہ ظالمون کہا ہے، ایک جگہ فاسقون کہا ہے، اور ایک جگہ کافرون کہا ہے۔ سیم چیز اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے۔ تو دیکھیں کتنا اللہ تعالیٰ نے اسے ایمفسائز کیا کہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ماننا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر نہیں مانو گے تو فاسق ہوگے، ظالم ہوگے، کافر ہوگے۔ اب ہم جو ہیں آگے چلتے ہیں، اب اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے بتا رہے ہیں کہ رکوع نمبر 8 جو ہے 51 سے 56 تک ہے، اور دوستی کے بارے میں یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ تو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ جن لوگوں سے میری دوستی یعنی یہود سے میں ان سے بیزار نہیں ہوتا، اس پر اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا، دو آیتیں نازل فرمائی، میں واپس پڑھتی ہوں اس کو۔ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے کی ممانعت میں یہاں پر انصار کے قبیلہ خزرج میں حضرت عبادہ ابن سامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جو انصار کے قبیلے خزرج میں سے تھے، انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہودیوں میں سے میرے بہت سے دوست ہیں جن کی تعداد کثیر ہے، میں ان کی دوستی سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں اور اللہ اور اس کے رسول ہی کی دوستی کو پسند کرتا ہوں۔ اس پر عبداللہ بن ابی جو کہ رئیس المنافقین، جو بہت ہی منافقوں میں سے تھا، اس نے کہا کہ مجھے تو زمانے کی گردشوں کا خوف ہے، اور جن لوگوں سے میری دوستی ہے یعنی یہود سے، میں ان سے بیزار نہیں ہوتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں نازل فرمائی، اور اس کی اہمیت کیا ہے کہ در حقیقت کافروں سے کیا ہے، ترک ولی کا مسئلہ بہت اہم ہے۔ مطلب دوستی سے یا مطلب ولیت کی لیول پہ، یعنی کہ محبت اور ان کے ساتھ ایک دم بہت ہی زیادہ اٹیچ ہو جانا، وہ منع ہے۔ یہ منع نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تو یہ کہتے ہیں نا، سب انسانوں کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آؤ، ان کو کھانا کھلاؤ، کھانا پلانا، حاجتیں پوری کر دینا، یہ اور بات ہے۔ لیکن کافروں کے ساتھ دوستی کرنا یعنی ولیت کے لیول پہ جائز نہیں ہے۔ جب دوستی ہے تو اس میں دوستی کے تقاضے ہوتے ہیں، یعنی موالات اور محبت اور ولی لیول کے طور پہ نا، وہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ تو دیکھتے ہیں، میں یہ پوائنٹ آپ کو
کلیئر کر دینا چاہتی تھی. اے ایمان والو تم یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ, یہ تو آپس میں ایک ہی دوسرے کے دوست ہیں. تم میں سے جو بھی ان میں سے کسی سے دوستی کرے وہ بے شک انہی میں سے ہے. ظالموں کو اللہ تعالیٰ ہرگز راہ راست نہیں دکھاتا. اور آپ دیکھیں گے کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ دوڑ دوڑ کر ان میں گھس رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے, ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. ابھی اس کے بارے میں ہے نا, کون تھا, عبداللہ بن ابی, ان میں کچھ کہتے ہیں کہ ہمیں خطرہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کوئی حادثہ ہم پر پڑ جائے. بہت ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ فتح دے دے یا اپنے پاس سے کوئی اور چیز لائے, پھر تو یہ اپنے دلوں میں چھپائی ہوئی باتوں پر بے طرح نادم ہونے لگیں گے. منافقین کے بارے میں. اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جو بڑے مبالغے سے اللہ کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں, ان کے اعمال غارت ہوئے اور یہ ناکام ہو گئے. اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی. اور دیکھیں اب یہاں پہ کون سی اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسی قوم لائے گا. تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم لائے گا. کون سی قوم؟ جو اللہ کو پسند, جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی. نمبر 1, وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر, سخت اور تیز ہوں گے کفار پر. نمبر 2, اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے. نمبر 3, اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے. نمبر 4, یہی اللہ تعالیٰ کا فضل, جسے چاہے اللہ تعالیٰ دے, اور اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا نہایت علم والا ہے. مسلمانوں تمہارا دوست خود اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور ایمان والے ہیں جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور رکوع خشوع و خضوع کرنے والے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, وہاں بتایا کس سے دوستی نہ کرو, اور دوستی کس سے کرو؟ تمہارا دوست اللہ ہے, اس کا رسول ہے, اور ایمان والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دوستی کا بتا دیتی ہوں تھوڑا سا کہ ایک حدیث, جب ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں نا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے پھر ہم جو ہے لوگوں سے ڈرتے نہیں, کہ ہم کو ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بنا لیتے ہیں تو پھر ہم کو کسی سے ڈر نہیں لگتا. لوگوں کا ڈر اصل میں اس وقت نکل جاتا ہے جس وقت ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں. اور پھر کیا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جاتا ہے, پھر کیا ہوتا ہے ہمارا نقطہ نظر بالکل ہی بدل جاتا ہے. اب ہم جو ہے ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ڈر سے کر رہے ہیں, اور ہم اس کو ایسا ہے, بس ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہم اس کو ناراض نہ کریں. تو پوری قوت ہماری اور پوری انرجی جو ہے اس پر لگ جاتی ہے کہ بس اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض نہ ہوتا. اب ہم کو کسی کی فکر نہیں ہوتی ہے, ہم کو کسی کا ڈر نہیں ہوتا کہ کون ناراض ہوگا کون نہیں ہوگا, ایز لانگ ایز میرا رب مجھ سے راضی ہو. تو جب یہ بات آ جاتی ہے نا, ہر چیز سیدھی ہونے لگ جاتی ہے, پھر ہمارا انشاءاللہ ہمارا آخرت بھی ہم کو اچھی ہماری ہو جائے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ کو ہم بھی جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے دوست بن جائے تو اللہ تعالیٰ بھی ہمارا دوست بن جائے اور ہم حزب اللہ میں آ جائے. آگے پڑھتے ہیں. اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے, اس کے رسول سے, اور مسلمانوں سے دوستی کر لے تو وہ کون ہو جائے گا؟ وہ یقین مانے کہ اللہ تعالیٰ کی جماعت ہی غالب رہے گی, وہ حزب اللہ بن جائے گا, اللہ تعالیٰ کا گروپ بن جائے گا. ٹھیک ہے, جماعت بن جائے گی. مسلمانوں ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو تمہارے دین کو ہنسی کھیل بنائے ہوئے ہیں, خواہ وہ ان میں سے ہوں جو تم سے پہلے کتاب دیے گئے یا کفار ہو. اگر تم مومن ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو, اور جب تم نماز کے لیے پکارتے ہو تو اسے ہنسی کھیل ٹھہرا لیتے ہیں, یہ اس واسطے کہ بے عقل ہیں. آپ کہہ دیجئے یہودی اور نصرانی ہو, تم ہم سے صرف اس وجہ سے دشمنیاں کر رہے ہو کہ ہم اللہ تعالیٰ پر اس کے جو کچھ ہماری جانب نازل کیا گیا اور جو کچھ اس سے پہلے اتارا گیا اس پر ایمان لائے ہیں, اور اس لیے بھی کہ تم میں اکثر فاسق ہیں. کہہ دیجئے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ اس سے بھی زیادہ برے اجر پانے والا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون ہے؟ وہ جس پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور اس پر وہ غصہ ہوا, اور ان میں سے بعض کو بندر اور سور بنا دیا, اور جنہوں نے معبود آنے باطل کی پرستش کی, یہی لوگ بدتر درجے والے ہیں, اور یہی راہ راستے بہت زیادہ بھٹکنے میں اللہ من لا تجلنا منہم. اور جو تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائیں, حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے ہیں. منافقوں کے بارے میں, اور اسی کفر کے ساتھ ہی گئے, اور یہ جو کچھ چھپا رہے ہیں اسے اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے. آگے چلتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر گناہ کے کاموں کی طرف اور ظلم و زیادتی کی طرف اور مال حرام کھانے کی طرف لپک رہے ہیں. جو کچھ یہ کر رہے ہیں وہ نہایت برے کام ہیں. انہیں ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ کون نہیں روک رہا ہے؟ ان کے عابد و عالم جھوٹ باتوں کے کہنے اور حرام چیزوں کے کھانے سے کیوں نہیں روکتے؟ بے شک برا کام جو یہ کر رہے ہیں. اور یہودیوں نے کہا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, انہی کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, اور ان کی اس قول کی وجہ سے ان پر لعنت کی گئی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں, جس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے, اور جو کچھ تیری طرف تیرے رب کی
جانب سے اتارا جاتا ہے، وہ ان میں سے اکثر تو سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دیتا ہے، اور ہم نے ان میں آپس میں ہی قیامت تک کے لیے دعوت و بغض ڈال دیا ہے، اور جب وہ کبھی لڑائی کی آگ کو بھڑکانا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بجھا دیتا ہے۔ یہ ملک بھر میں شر و فساد مچاتے پھرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فسادیوں سے محبت نہیں کرتا۔ اگر یہ اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے واتقوا، تو ہم ان کی تمام برائیاں معاف فرما دیتے اور ضرور انہیں راحت و آرام کی جنتوں میں لے جاتے۔ دیکھیے یہاں پر یہ جو بات بتائی گئی ہے کہ ان کے یہ لوگ کیوں منع نہیں کرتے برے کاموں سے، تو یہاں پر حضرت علی اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ قرآن کریم میں درویشی اور عالموں کی جو بتایا گیا کہ اس آیت سے زیادہ سخت کوئی آیت نہیں ہے، اس آیت سے زیادہ کوئی اور سخت آیت نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک دن خطبہ دیا اور حمد صلوات کے بعد فرمایا، اے لوگو، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے کہ وہ گناہ کرتے تھے، اور درویش اور اہل علم انہیں نہیں روکتے تھے جب گناہوں میں وہ بڑھتے چلے گئے تو ان پر عذاب نازل ہو گیا، لہٰذا تم امر بالمعروف کرو اور نہیں ان منکر کرو، اس سے پہلے کہ تم پر وہ عذاب آئے جو ان لوگوں پر آیا تھا۔ اور یہ بات جان لو کہ امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کی وجہ سے نہ رزق منقطع ہوتا ہے اور نہ موت وقت سے پہلے آتی ہے۔ اللہ تعالی ہم کو امر بالمعروف اور نہیں ان منکر کرنے والوں میں سے بنا، آمین۔ اگر یہ لوگ تورات انجیل اور ان کی جانب جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل فرمایا گیا ان کے پورے پابند رہتے تو یہ لوگ اپنے اوپر سے اور نیچے سے روزیاں پاتے اور کھاتے۔ دیکھیے اگر احکامات مانتے، ایک جماعت تو ان میں سے درمیانہ روش کی، باقی ان میں سے بہت لوگوں کی برے اعمال ہے۔ اے رسول، جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے پہنچا دیجئے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے۔ یہاں پر بیان ہے جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمائی اس وقت سے اس نے اپنی مخلوق پر کتنا خرچ، یہ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا ہے۔ میں تھوڑا سا بتانا چاہ رہی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب سے جنہوں نے بولا تھا نا یہودیوں نے کہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تنگ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا ہے اس وقت سے اس نے اپنی مخلوق پر کتنا خرچ کر دیا، اس کو سوچو اور غور کرو۔ اتنا خرچ کرنے پر اس کے خزانوں میں سے کچھ کم نہیں ہوا، اور خرچ برابر ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا، اور ابدن ابدا تک اہل جنت پر خرچ ہوگا۔ ایسے خالق و مالک و داتا کو یہودیوں نے فقیر کہہ دیا، جیسے سورہ آل عمران میں فرمایا تھا نا کہ انہوں نے جو یہ کہا ہے اللہ کا ہاتھ خرچہ کرنے سے رک گیا، یہ ان کی دلالت اور صفات اور دیدہ دلیری جس کی وجہ سے وہ ملعون قرار دیے گئے۔ دیکھیے کتنی انہوں نے باتیں بیان کی اللہ تعالیٰ کے بارے میں۔ اور پھر یہ جو بات ہے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف سے آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا پہنچا دیجیے، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی۔ اس حکم کا مفاد یہ ہے کہ جب کچھ آیات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نازل کیا گیا بلا موقعات اور بلا خوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو پہنچا دیا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جو شخص یہ گمان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا اس نے یقیناً جھوٹ بولا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اور آپ کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے بچا لے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کافر لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ آپ کہہ دیجئے اہل کتاب تم دراصل کس چیز پر نہیں جب تک کہ تورات و انجیل کو اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے اتارا گیا قائم نہ کرو، جو کچھ آپ کی جانب سے آپ کے رب کی طرف سے اتارا ہے، اور ان میں سے بہتوں کو شرارت اور انکار میں اور بھی بڑھائے گا ہی، تو آپ ان کافروں پر غمگین نہ ہو۔ تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ ایون قرآن کے بارے میں بھی اور تورات انجیل کے بارے میں بتایا ہے کہ جو لوگ سرکشی کرتے ہیں اور کفر کرتے ہیں، ان کو جب یہ کتاب پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بھیجی کتاب، وہ ان کی سرکشی اور کفر میں اور ترقی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ لا تجلم، اللہ تعالیٰ ہم کو یہ کتاب جو ہے ہماری ہدایت میں بڑھانے کی، ہدایت کی ترقی کا باعث بنے، آمین۔ مسلمان، یہودی، ستارہ پرست، نصرانی کو یا جو بھی اللہ تعالیٰ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے وہ محض بے خوف رہے گا اور بالکل بے غم ہو جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے پھر توبہ کا اور اصلاح کا یہاں دروازہ کھولا ہوا ہے۔ اب اگلی آیت میں پھر ایک اور تکذیب کی بات بیان ہو رہی ہے جو آیت نمبر 17 میں مضمون میں تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لوگ خدا مانتے تھے اور غلو کے بارے میں اور شرک کرتے تھے، سب کی زوردار نفی بھی کی گئی ہے پھر سے واپس۔ ہم نے بالیقین بنو اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجا، جب کبھی رسول ان کے پاس آیا وہ ایک کام لے کر آئے اور جو ان کی
ان کی اپنی منشا کے خلاف تھے تو انہوں نے ان کی ایک اور جماعت کی تکذیب کی اور ایک جماعت کو قتل کر دیا، اور سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہ ہوگی، بس اندھے بہرے بن بیٹھے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی اور اس کے بعد بھی ان سے اکثر اندھے بہرے ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو بخوبی دیکھنے والا ہے. بے شک وہ لوگ کافر ہو گئے جن کا قول ہے کہ مسیح مریم ہی اللہ ہے، حالانکہ خود مسیح نے ان سے کہا تھا کہ بنی اسرائیل اللہ ہی کی عبادت کرو جو میرا اور تمہارا سب کا رب ہے. یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے، اور گناہ گاروں کی مدد والا کوئی نہیں ہوگا. جو شرک کرتا ہے، شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے. وہ لوگ بھی قطعاً کافر ہو گئے جنہوں نے کہا اللہ تین میں کا تیسرا ہے. دراصل سو اللہ تعالیٰ کی سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی معبود نہیں. اگر یہ لوگ اپنے اس قول سے باز نہ رہے تو ان میں سے جو کفر پہ رہیں گے انہیں المناک عذاب ضرور پہنچے گا. یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں جھکتے اور کیوں استغفار نہیں کرتے؟ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا اور بڑا ہی مہربان ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تو استغفار کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اور اللہ تعالیٰ بڑے تعجب سے بولا کیوں نہیں یہ لوگ استغفار کرتے. دیکھیے حضرت نوح نے بھی اپنے قوم سے التجا کی تھی استغفار کی کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے رب سے معافی چاہو، پھر اس کی طرف توبہ کرو، پلٹو، وہ تم پر آسمان کے دہانے کھول دے گا، بارشیں برسیں گی استغفار کی کثرت سے. اور پھر کہا تھا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ کر دے گا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آ کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں اپنے پروردگار سے دعا کروں تو کیا کہا کروں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ کہو اے اللہ مجھے معاف فرما، مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت عطا فرما اور مجھے رزق عطا فرما. اس کے بعد آپ نے انگوٹھے کو نکال کر باقی 4 انگلیوں کو بند کر کے فرمایا یہ 4 چیزیں دنیا اور آخرت دونوں کے لیے جامع ہیں. اس دعا کو بھی ہم کو چاہیے کہ اپنی خاص دعا میں لکھ لیں، بلکہ سجدوں کے درمیان ہم یہ پڑھیں اللہم اغفر لی ورحمنی واہدینی ورزقنی. اللہ تعالیٰ ہم کو بخش دے، اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرما، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دے. آمین آمین. اور دیکھیے استغفار کے کتنے فائدے. ایک میں حضرت حسن بصری کا بڑا اچھا قصہ ہے کہ انہوں نے حضرت حسن بصری نے ایک بوجھ اٹھانے والے کو اجرت پر رکھا تو وہ سارا راستہ 2 ہی جملے بولتا تھا، الحمدللہ استغفر اللہ، الحمدللہ استغفر اللہ. تو حسن بصری نے اس سے پوچھا تم یہ 2 ہی چیزیں بات کر رہے ہو اور تم یہ 2 ہی چیزیں وظیفہ کر رہے ہو اور یہی باتیں کرے چلے جا رہے ہو. اس نے کہا میں نے آدھا قرآن حفظ کر لیا، اور اس نے یہ کہا کہ یہ میں نے نتیجہ نکالا ہے کہ بندہ 2 حالتوں میں ہی ہوتا ہے، یا تو اس کو نعمت کی حالت میں آپ کو ملے گا بندہ، یا تکلیف کی حالت میں ملے گا. اگر جب یا اسے الحمدللہ کہنا ہوتا ہے یا اس کو استغفار کرنا ہوتا ہے. حسن بصری کہنے لگے اے حسن یہ مزدور تم سے زیادہ سمجھدار ہے، یا ہم پر کوئی مشکل ہوتی ہے تو وہ ہمارے گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے تو ہم کا استغفار اس مشکل کو دور کر دیتا ہے، یا پھر ہمیں کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کے فضل سے ملتی ہے تو ہم الحمدللہ پڑھتے ہوتے ہیں. تو توبہ استغفار کو ہم کرنا چاہیے ہمیشہ. دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام جب شیطان نے بہکایا تھا تو کیا تھا، ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا ظلمنا انفسنا. ہم نے تو کیا تھا نا کہ اللہ ہم ہی ہیں جو ظالم ہیں، ہم نے اپنے پر ظلم کیا. لم تغفر لنا وترحمنا لنکونا من الظالمین، کہ اللہ اگر تو معاف نہ کرے تو ہم کو بخش نہ دے تو ہم تو ظالموں میں سے ہو جائیں گے. اور پھر حضرت یونس نے بھی جب مچھلی کے پیٹ میں تھے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اے اللہ ہم ہی ظالم ہیں، ہم ہی ظالم، آپ تو ہر برائی سے پاک ہے، ساری تعریف آپ ہی کی، ساری تسبیح آپ ہی کی. اللہ تعالیٰ ہم کو بھی توبہ اور استغفار کرنے والوں میں سے بنائے. آمین. اللہ تعالیٰ اس سے پوچھ گئے کیوں استغفار نہیں کرتے؟ استغفار کریں، اللہ تعالیٰ تو بہت ہی بخشنے والا بڑا ہی مہربان ہے. مسیح ابن مریم سوا پیغمبر ہونے کے اور کچھ بھی نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر ہو چکے. ان کی والدہ ایک راست بات عورت تھی، دونوں ماں بیٹے کھانا کھایا کرتے تھے. آپ دیکھیے کس طرح ہم ان کی میں دلیلیں رکھتے ہیں. پھر غور کیجئے کہ کس طرح وہ پھیرے جاتے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے کسی نقصان کے مالک ہے نہ کسی نفع کے؟ اللہ ہی خوب سننے اور پوری طرح جاننے والا ہے. کہہ دیجئے اہل کتاب اپنے دین میں نہ غلو اور زیادتی نہ کرو، ان لوگوں کی نفسانی خواہشوں کی پیروی نہ کرو جو پہلے سے بہک چکے ہیں اور بہتوں کو بہکا بھی چکے ہیں اور سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. بنی اسرائیل کی کافروں پر حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت عیسیٰ ابن مریم کی زبانی لعنت کی گئی اس وجہ سے کہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حد سے آگے بڑھ جاتے تھے. آپس میں ایک دوسرے کو برے کاموں سے جو وہ کرتے تھے
روکتے نہ تھے، جو کچھ بھی یہ کرتے تھے یقیناً بہت برا تھا. ان میں سے بہت سے لوگوں کو آپ دیکھیں گے وہ اپنے کافروں سے دوستیاں کرتے ہیں، جو کچھ انہوں نے اپنے لیے آگے بھیج رکھا ہے وہ بہت برا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہیں گے. اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر اور نبی پر اور جو نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان ہوتا تو یہ کفار دوستیاں نہ کرتے، لیکن ان میں اکثر لوگ فاسق ہیں. یقیناً آپ ایمان والوں کا سب سے زیادہ دشمن یہودیوں مشرکوں کو پائیں گے. اور ایمان والوں سے سب سے زیادہ دوستی کے قریب آپ یقیناً انہیں پائیں گے جو اپنے آپ کو نصارہ کہتے ہیں. یہ اس لیے کہ ان پر علم اور عبادت کے لیے کوششین افراد پائے جاتے ہیں اور اس وجہ سے وہ تکبر نہیں کرتے ہیں. یہاں پہ دیکھیں پھر آخر میں اللہ تعالیٰ نے پورا خلاصہ بیان کر دیا ہے اور پھر آخر میں ایک بات یہ بھی فرما دی کہ دیکھو تمہارے دشمن یہود بھی ہیں اور مشرکین بھی ہیں اور نصارہ بھی ہیں، تینوں تمہارے مخالف ہیں، لیکن ان تینوں میں سے یہود اور مشرکین مسلمانوں کے ساتھ نفرت اور دشمنی اور کینہ زیادہ رکھتے ہیں اور عیسائی یہودیوں کی نسبت نرم دل ہے. اور سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ اے میرے پیغمبر یہ یہود نصارہ آپ سے تب راضی ہوں گے جب آپ یہودی اور عیسائی ہو جائیں. نعوذ باللہ، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا امتی بنائے اور شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس آخری 10ویں رکوع میں یہاں پہ ہمارا ختم ہوتا ہے. اس آخری 10ویں رکوع میں اہل کتاب کو جھنجھوڑا گیا کہ اہل کتاب تم کس بنیاد پر نہیں کہ جب تک کہ تم تورات انجیل اور جو کلام بھی تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اسے نافذ نہیں کرتے. آج یہی کتاب ہم مسلمانوں سے ہیں کہ ہماری اللہ کی نگاہ میں ہماری کیا اہمیت. اگر ہم قرآن حکیم کے احکامات کو نافذ نہیں کریں تو ہمارے اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری کیا اہمیت ہوگی. اللہ تعالیٰ کی ایک حدیث ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کا میں وہ بتاتی ہوں کہ اللہ کے حدود میں سے کسی حد کا نفاذ کرنا اللہ کی شہروں میں 40 راتوں کی رحمت سے برسنے والی بارش سے بہتر ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنا. اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کے احکامات سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو ان لوگوں میں سے بنائیے جن کو جو سمعنا و اطعنا کہنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم جو ہماری ساری بہنیں جو یہاں پر جمع ہوئی ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کوشش کر رہی ہیں، سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کر رہی ہیں دور قرآن کی، اللہ تعالیٰ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرما. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو قرآن ہم پڑھ رہے ہیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن کو ہمارے دلوں کا نور، ہمیں آنکھوں کا نور اور دلوں کا سرور بنا. اے اللہ اس کتاب قرآن میں سے ہماری زبان جو پڑھتی ہے اس میں ہمیں تفکر، تدبر، اس کی سمجھ عطا فرما. اللہ تعالیٰ پرانی امتوں کی طرح شکنی کرنے والوں میں سے نہ بنا. اللہ تعالیٰ اس قرآن کی سمجھ عطا فرما، اس کی معنی اور اجابات کی پہچان کروا. اللہ تعالیٰ جب تک ہم زندہ ہوں اس کے مطابق عمل کرے، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اے اللہ مانوس کر دے ہماری وحشت کو ہماری قبر میں. اے اللہ قرآن کی وجہ سے ہم پر رحم کر. اے اللہ اس کو ہمارے لیے امام اور نور اور ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ پرانی لوگوں کی طرح اس کو سرکشی میں ترقی کا باعث نہ بنا. اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جو کچھ ہم بھول جائیں اس کو ہم کو یاد کر. اے اللہ وہ کچھ ہم کو سکھا دیجیے جو ہم کو معلوم نہیں. اے اللہ ہم کو توفیق دیجیے کہ ہم دن کی گھڑیوں میں، رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کریں. اللہ اس کو ہمارے لیے دلیل بنا دیجیے. آمین. اے غفور الرحیم، اے یا مجیر، یا غفور، یا اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لیجیے. یا اللہ جہنم بہت بڑی بلا ہے، اس سے محفوظ رکھیے. یا اللہ پروردگار عالم ہمیں روز قیامت میں سرخرو رکھیے. یا اللہ یا مستقیم، اللہ تعالیٰ ہمیں پرصراط پہ استقامت عطا فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو پرصراط پہ پھسلنے سے بچا لیجیے. یا رب العالمین تو ہمارے دلوں کو دھو ڈالیے، ہمیں جنت الفردوس میں داخل کر دیجیے. اللہم یسألوک جنت الفردوس. آمین. یا الہی ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اللہ تعالیٰ ہم کو تمام بدعتوں سے بچا کے رکھے. اللہ تعالیٰ ہم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائیے. یا اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کی دن ہر تکلیف اور پریشانی سے بچائیے. یا رحیم یا کریم، یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجیے تیرے عرش کے سائے تلے ہوں. یا اللہ ہمیں اپنا عرش کا سایہ نصیب فرمائیے. یا ودود، یا رحیم، یا رحمان، یا رب العالمین تو ہمیں اپنی محبت عطا فرما اس ہر کام میں، اور اس شخص کی محبت جو تیری محبت سے قریب کرنے والا. یا حفیظ، یا رب العالمین تو ہمیں برے کاموں اور بری صحبت اور برے لوگوں سے محفوظ رکھ. یا رب العالمین تمہیں ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی نیک لوگوں کا ساتھ دے اور صالح صحبت عطا فرما. یا مجیب، یا رب العالمین ہمیں ان دعاؤں کے جو تم آپ سے مانگتے ہیں، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مانگی ہے، اور ان تمام دعاؤں کی جو کسی بھی نبی نے آپ سے مانگی ہے، یا اللہ وہ تمام دعائیں ہمارے حق میں قبول فرمائیے. یا اللہ جو ہم مانگ سکے اسے بھی قبول کر لیجیے، جو نہیں مانگ سکے اسے بھی قبول کر لیجیے. یا رب العالمین آپ ہماری حدود کو جانتے ہیں، آپ ہماری اوقات کی تنگی کو جانتے، ہماری کمزوریوں کو جانتے، ہماری بھول چوک سے بھی آپ واقف ہیں.
یا رب العالمین یا غفور یا غفور ہمیں معاف کر یا رب العالمین ہمارے کی پکار سننے والے آپ کا وعدہ ہے ہم ضرور سنتے ہیں یا رب العالمین ہم سب بہنوں کی پکار کو سن لیجیے ہماری دعاؤں کو قبول آمین یا رب العالمین ہمارے دلوں کو دھو ڈالیے ہمارے پاک کر دیجیے ہمیں تزکیہ عطا فرمائیے یا رب العالمین اللہم بلغنا رمضان ہم کو رمضان دیکھنا نصیب فرمائیے اور اس رمضان میں بہترین عبادت کی توفیق عطا فرمائیے اے پروردگار ہم کو اس رمضان میں آپ کی رحمتوں کی بارش سے آپ کی رحمتیں سمیٹنے والا بنائیے عبادت کرنے والا بنائیے نیکیاں کرنے والا بنائیے توبہ استغفار کرنے والا بنائیے ہم کو متقیوں میں سے بنائیے اللہ تعالیٰ ہم کو دعائیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائیے صرف اور صرف آپ کی خاطر آپ کو راضی کرنے کی خاطر ہم سب کی بہنوں کی کوششوں کو قبول فرمائیے ہم کو بے حساب نعمتوں سے مالا مال کر دیجیے اپنی رحمتوں کے دامن میں لے لیجیے اپنی رحمتوں کی بارش سے ہماری گناہوں کو دھو ڈالیے اللہ تعالیٰ جو بیمار ہیں ان سب کو کامل شفا عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ ناجیہ کے ابا جو بیمار ہیں ان کو کامل شفا عطا فرمائیے ان کو کوئی تکلیف عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو مغفرت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ نسرین کے ابا جی جو چلے گئے ہیں ان کو جنت الفردوس میں آنا مقام عطا فرمائیے ان کی قبر کو اپنے نور سے روشن کر دیجیے اپنے نور سے ان کو کشادہ کر دیجیے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر اللہ تعالیٰ ہماری ساری مسلم امت آپ نے اس کو بہترین امت بنایا اللہ تعالیٰ آپ نے اس کو بہترین امت بنایا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ بہترین ہی رکھیے اللہ تعالیٰ ہم میں جو خرابیاں ہو گئی ان کو دور کر دیجیے اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم فرمائیے ہماری دعا کو قبول کر فرمائیے ربنا تقبل اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی مجھ سے جو بھی غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ اس کو درگزر فرما دیجیے پاکستان کے لیے بھی دعا کر لیں جی پاکستان کے لیے بھی دعا کر لیں کہ وہاں کے حالات اچھے وہی مقصد تھا اللہ تعالیٰ جو پاکستان آپ نے ہمارے لیے بنایا اس میں جو حاکم بنائے اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کی شریعت کے مطابق جو سارے احکامات ہیں اس پہ عمل کرنے کی اس پہ نافذ کرنے کی توفیق و سعادت عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ آپ کی جس طرح آپ نے عہد و پیمان رکھنے کی آپ نے بتایا اس کو عہد و پیمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے عہد شکنی سے بچائیے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت اس ملک کی بھی حفاظت فرمائیے ہم سب کی حفاظت فرمائیے اللہ تعالیٰ جو صراط مستقیم پہ جو حاکم ہے ان کو صراط مستقیم پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائیے ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار ربنا یا مجیرو یا مجیرو یا مجیرو اللہم یا رحمان یا رحیم یا کریم ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرمائیے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ